ام آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے دراصل سائنس کو ہر عام و خاص کے لیے بہت دلچسپ بنا دیا ہے۔ بل برائسن کی مشہور کتاب اے شارٹ ہسٹری آف نیئرلی ایوری تھنگ۔ لیکن اس سے پہلے لیجنڈز اینڈ لینڈز میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں ہم سلطنتوں کے عروج و زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیوں کو جانتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ بالکل، اور یہاں ہر ویڈیو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے، جہاں کردار بالکل زندہ اور تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ صحیح کہا۔ تو آج کا جو یہ ہمارا تفصیلی جائزہ ہے یہ دراصل اس سیریز کا پہلا حصہ ہے جس کا عنوان ہے لاسٹ ان دا کاسموس۔ اور اس حصے میں ہم کائنات کی تخلیق، بگ بینگ اور اپنے اس پراسرار نظام شمسی کے پوشیدہ رازوں پر بات کریں گے۔ جی، اور اگر ہم اپنے مشن کی بات کریں تو ہم بنیادی طور پر 3 چیپٹرز کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ پہلا ہے ہاؤ ٹو بلڈ اے یونیورس، پھر ویلکم ٹو دا سولر سسٹم، اور آخر میں دا ریورنڈ ایونزز یونیورس۔ مطلب میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو ذرا تصور کریں، کھربوں بے جان اور بالکل بے شعور ایٹمز اربوں سال تک کائنات میں بالکل خاموش اور بکھرے پڑے رہتے ہیں، اور پھر اچانک کسی نامعلوم وجہ سے وہ ایک انتہائی پیچیدہ ترتیب میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک سانس لیتی مشین بنا دیتے ہیں، یعنی ایک انسان۔ ہاں، یہ واقعی بہت عجیب بات ہے۔ اور حیران کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کائناتی اہتمام صرف ایک اوسط انسانی زندگی کے لیے ہوتا ہے جو بامشکل 650 گھنٹوں پر محیط ہے۔ 6,50,000 گھنٹے پورے ہوتے ہی وہ ایٹمز خاموشی سے دوبارہ بکھر جاتے ہیں۔ یہ خیال واقعی بے وقت حیران کن بھی ہے اور تھوڑا سا خوفناک بھی ہے نا۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس گفتگو میں ہم نہ صرف یہ جانیں گے کہ کائنات کیسے بنی، بلکہ یہ بھی کہ یہ ہمارے وجود کے لیے کیوں اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ایٹمز خود زندہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک باشعور انسان کو زندہ رکھنے کے لیے انتھک کام کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو تاریخ اور سلطنتوں کی بات کرنے سے پہلے ہمیں دراصل اس اسٹیج کو سمجھنا ہوگا جہاں یہ سب کچھ ہوا، یعنی خود کائنات کی تخلیق۔ تو چلیے بالکل شروعات سے شروع کرتے ہیں۔ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ ابتدا بگ بینگ سے ہوئی، لیکن جو چیز دماغ کو الجھاتی ہے وہ یہ کہ شروعات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جی واقعی کچھ بھی نہیں۔ مطلب کوئی اندھیرا نہیں، کوئی خالی جگہ نہیں، کوئی وقت نہیں، صرف ایک کثیف ذرہ تھا جسے ہم سنگولیرٹی کہتے ہیں، جس کا کوئی حجم یا ڈائمینشن ہی نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کچھ تھا ہی نہیں تو یہ ذرہ موجود کہاں تھا؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسانی دماغ کو چکرا کر رکھ دیتا ہے، اور اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہم انسان ہر چیز کو کسی نہ کسی جگہ یا کہہ لیں کہ ایک کمرے میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ ذرہ شاید ایک بہت بڑے تاریک کمرے میں لٹکا ہوا تھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی تصور ذہن میں آتا ہے۔ لیکن طبیعت کے لحاظ سے حقیقت یہ ہے کہ اس نقطے کے ارد گرد کوئی کمرہ، کوئی اندھیرا اور کوئی جگہ تھی ہی نہیں۔ خلا یعنی اسپیس اور وقت کا تو تصور ہی بگ بینگ کے اس دھماکے کے ساتھ شروع ہوا۔ جب یہ کائنات پھیلنا شروع ہوئی تو وہ کسی پہلے سے موجود خالی جگہ کو نہیں بھر رہی تھی۔ اچھا، ایک منٹ، مطلب وہ خالی جگہ کو نہیں بھر رہی تھی؟ بالکل نہیں، وہ اپنے پھیلاؤ کے ساتھ خود نئی جگہ اور خلا پیدا کر رہی تھی۔ واو، یہ بات ہضم کرنا واقعی مشکل ہے کہ خلا بذات خود پیدا ہو رہی تھی، اور پھر یہ پھیلاؤ اتنی تیزی سے ہوا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مطلب ایک سیکنڈ کے بھی انتہائی معمولی حصے میں کائنات پھیل گئی۔ میں نے ایلن گتھ کی افراط یعنی انفلیشن تھیوری کے بارے میں پڑھا تھا۔ کیا کائنات واقعی روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز پھیلی تھی؟ جی ہاں، یہ بالکل ممکن ہے، اور انفلیشن تھیوری اسی کی وضاحت کرتی ہے۔ دراصل جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتی تو اس کا اطلاق مادے پر ہوتا ہے۔ لیکن بگ بینگ کے وقت مادہ خلا میں سفر نہیں کر رہا تھا، بلکہ خلا بذات خود پھیل رہی تھی۔ صحیح، یعنی خلا کے پھیلنے پر وہ پابندی نہیں ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ پھیلاؤ تھوڑا سا بھی سست ہوتا تو کشش ثقل فوراً اس تمام مادے کا واپس کھینچ کر دوبارہ ایک نقطے میں سکیڑ دیتی، اور اگر تھوڑا سا بھی تیز ہوتا تو مادہ اتنی دور بکھر جاتا کہ ستارے کبھی نہ بنتے۔ یہ ایک بہترین توازن تھا۔
یہ توازن ہی تو حیرت انگیز ہے، اور اسی کے نتیجے میں مادہ پیدا ہوا۔ ایک چیز جس نے مجھے بہت حیران کیا وہ یہ تھی کہ بگ بینگ کے بعد صرف پہلے 3 منٹوں میں کائنات کا 98% مادہ پیدا ہو گیا تھا۔ مطلب ہم ایک سینڈوچ بنانے میں جتنا وقت لگاتے ہیں اتنے ہی وقت میں پوری کائنات کا بنیادی مادہ تیار ہو گیا۔ ہاں، جس میں بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسی ہلکی گیسیں شامل تھیں۔ تو پھر سائنسدانوں کو اتنے یقین کے ساتھ اس کا پتہ کیسے چلا؟ 1965 میں آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نامی 2 ریڈیو خلقیات دانوں کا ایک واقعہ ہے نا، جو اینٹینا پر کام کر رہے تھے اور انہوں نے پرندوں کی پیٹھ تک صاف کر دی تھی۔ ہاں، وہ سائنس کی تاریخ کی سب سے دلچسپ اور اتفاقیہ دریافتوں میں سے ایک ہے۔ وہ نیو جرسی میں ایک بہت بڑے اینٹینا پر کام کر رہے تھے اور انہیں مسلسل ایک مدھم سا شور سنائی دے رہا تھا۔ انہوں نے تاریں چیک کیں، کبوتروں کو بھگایا، ہر صفائی کر لی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اینٹینا خراب ہے نا؟ بالکل، انہیں لگا کوئی مقامی مداخلت ہے، لیکن وہ شور ختم نہیں ہوا۔ در حقیقت وہ کوئی مشین کا شور نہیں تھا، بلکہ وہ کائنات کی ابتدا یعنی بگ بینگ کی بچی بھی آواز سن رہے تھے، جسے ہم کائناتی پس منظر کی شعاعیں یا کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں۔ یعنی وہ براہ راست کائنات کی پیدائش کی گونج سن رہے تھے۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم پرانے دور کا اینٹینا والا ٹی وی چلائیں نا اور اسے کسی ایسے چینل پر لگائیں جہاں نشریات نہیں آ رہی، تو اسکرین پر جو سیاہ و سفید سٹیٹک ناچتا ہوا نظر آتا ہے اس کا 1% حصہ دراصل اسی بگ بینگ کی بچی ہوئی شعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یار مطلب ہمارے پرانے ٹی وی سیٹس بگ بینگ کو کیچ کر رہے تھے؟ یہ واقعی کمال کی معلومات ہے۔ اب دیکھیں، جب مادے نے کائنات کو بھر دیا تو اس نے ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کی، اور اسی سے ہمارا اپنا نظام شمسی بنا۔ لیکن جو نظام شمسی ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، وہ دراصل ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہاں، وہ نصابی کتابوں کے نقشے بالکل غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ بالکل، ہمیں بچپن سے وہ تصویر دکھائی جاتی ہے جہاں سورج کے گرد 8-9 سیارے بڑی خوبصورتی سے قریب قریب گھوم رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ہمارا نظام شمسی کتنا بڑا اور پراسرار ہے، اس کا اندازہ فاصلوں کی ایک تمثیل سے ہوتا ہے۔ اگر ہم زمین کو سکڑ کر ایک مٹر کے دانے کے برابر کر دینا تو مشتری اس مٹر کے دانے سے 1000 فٹ دور ہوگا۔ اور پلوٹو کی بات کریں تو وہ 1.5 میل دور پڑا ہوا ایک ایسا ذرہ ہوگا جس کا سائز ایک بیکٹیریا کے برابر ہوگا۔ بالکل، مطلب ایک تو بیکٹیریا جتنا سائز اور اوپر سے 1.5 میل دور۔ اسی لیے تو 1930 میں کلائڈ ٹامبو کے پلوٹو دریافت کرنے کے بعد بھی اس کا چاند کیرون 1978 تک چھپا رہا۔ جیمز کرسٹی نے اسے ایک دھندلی سی تصویر میں دیکھا تھا۔ ہمارے اپنے نظام شمسی کی چیزیں ہم سے اتنی دور اور اندھیرے میں چھپی ہوئی ہیں۔ اور یہ تو صرف ہمارے محلے کی بات ہے۔ اگر نظام شمسی کے آخری کنارے یعنی آرٹ کلاؤڈ کی بات کریں تو انسان کا بنایا ہوا وویجر خلائی جہاز جو 35,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا ہے، جی 35,000 میل فی گھنٹہ، اسے اس آخری کنارے تک پہنچنے میں مزید 10,000 سال لگیں گے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید بہت سو کے ذہن میں آئے۔ اگر خلا اتنی وسیع ہے اور فاصلے اتنے زیادہ ہیں تو کیا ہم عملی طور پر اس کائنات میں بالکل تنہا یا کوارنٹائن ہو کر رہ گئے ہیں؟ تو اربوں ایسے سیارے ہو سکتے ہیں جہاں زندگی کے امکانات ہوں، لیکن اس تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ خلا دراصل ایک ٹائم مشین ہے۔ روشنی کو سفر کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم جو دیکھتے ہیں وہ حال نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ فرض کریں کہ کوئی جدید خلائی مخلوق ہم سے 200 نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے اور وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے، تو وہ آج کے انسانوں کو نہیں دیکھ رہی، بلکہ وہ فرانسیسی انقلاب کے دور کو دیکھ رہی ہے۔ کائنات اتنی وسیع ہے کہ ہم جو کچھ خلا میں دیکھتے ہیں وہ ماضی ہے۔ ہمارے دریافت کیے گئے حقائق سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ یہ کتنا عجیب احساس ہے کہ ہم ہمیشہ ماضی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کائنات میں تنہا ضرور ہو سکتے ہیں، پر ہمارے جسم کا ایک ایک ایٹم انہی دور دراز ستاروں سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہی مجھے ایک بڑی منطقی الجھن پیش آتی ہے۔ ہم نے کہا کہ بگ بینگ نے صرف ہلکی گیسیں ہائیڈروجن اور ہیلیم بنائی، تو پھر وہ بھاری عناصر کہاں سے آئے جنہوں نے یہ ٹھوس زمین اور ہمارے جسم بنائے؟ کاربن، لوہا، آکسیجن، یہ کہاں سے آئے؟ اس کا جواب مرتے ہوئے ستاروں میں چھپا ہے، جنہیں ہم سپر نووا کہتے ہیں۔ ستارے دراصل کائنات کے پریشر کوکر ہیں۔
ان کے مرکز میں دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہلکی گیسیں مل کر بھاری عناصر بناتی ہیں، لیکن لوہے سے آگے کے بھاری عناصر بنانے کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کائنات میں بکھرے کیسے؟ جب ایک بہت بڑا ستارہ مرتا ہے نا، تو وہ ایک زبردست دھماکے سے پھٹتا ہے۔ اس سپر نووا کے نتیجے میں اتنی حرارت اور دباؤ پیدا ہوتا ہے کہ کاربن، لوہا اور دیگر بھاری عناصر بنتے ہیں اور پوری کائنات میں بکھر جاتے ہیں۔ فریڈ ہوئل کی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ دھماکے ہی زندگی کی بنیاد ہیں۔ واو! اور یہ سپر نووا کی اصطلاح کس نے متعارف کرائی تھی؟ فرٹز زوکی نے، ہے نا؟ میں نے پڑھا تھا کہ وہ ایک انتہائی عجیب و غریب سائنسدان ہے جو لوگوں کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے لیبارٹری میں ایک ہاتھ پر پش اپس کیا کرتے تھے۔ ہاں، وہ کافی منفرد انسان تھے۔ انہوں نے نیوٹران سٹارز اور ڈارک میٹر کا تصور بھی دیا تھا۔ لیکن سپر نووا کی تلاش میں ایک اور بہت دلچسپ کردار ہے، ریورنڈ رابرٹ ایونز۔ بالکل، آسٹریلیا کے وہ عام سے پادری۔ یہ بڑی کمال کہانی ہے۔ وہ رات کو اپنی چھوٹی سی دوربین سے آسمان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور انہوں نے درجنوں سپر نووا دریافت کیے ہیں۔ مطلب کوئی پیشور سائنسدان نہیں، بس ایک پادری۔ ان کے دماغ میں لاکھوں ستاروں کی پوزیشنز یاد رکھنے کی صلاحیت ہے۔ بالکل، اور ان کے طریقہ کار کا موازنہ اکثر ایک ایسی میز سے کیا جاتا ہے جس پر نمک کے ذرات بکھرے ہوں۔ ہاں، ذرا سوچنے والوں کے لیے مثال دہراتے ہیں۔ اگر ایک بہت بڑی میز پر کالے کپڑے پر نمک بکھرا ہو اور کوئی شخص چپکے سے ایک نیا ذرہ رکھ دے تو ریورنڈ ایونز آ کر ایک نظر میں بتا دیں گے کہ وہ نیا ذرہ کہاں ہے۔ یہ انسان کی مشاہدے کی طاقت کا معجزہ ہے۔ اور انہی ستاروں کی باقیات سے آج سے تقریباً 4.6 بلین سال پہلے ہمارا نظام شمسی بنا۔ اسی گرد اور گیس کے بادل سے زمین بنی، اور پھر ایک اور زبردست حادثہ ہوا، مریخ کے سائز کا ایک سیارہ زمین سے ٹکرایا۔ اور اس تصادم کے ملبے سے ہمارا چاند وجود میں آیا۔ جی، تو اگر وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو کائنات میں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ موت یعنی ستارے کا پھٹنا دراصل زمین اور انسان کی ابتدا کا سبب بنتی ہے۔ اس کا مطلب تو سیدھا سا یہ ہے کہ، اور یہ بات مجھ پر واقعی سحر طاری کر دیتی ہے، کہ ہمارے جسم کا ہر حصہ دراصل ایک پھٹے ہوئے ستارے کی باقیات سے بنا ہے۔ ہم چلتے پھرتے ستاروں کی خاک ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کائنات کے یہ تمام وسیع اور پیچیدہ واقعات، وہ بگ بینگ سے لے کر سپر نووا تک، دراصل اس لیے ہوئے تاکہ ہم وجود میں آ سکیں۔ کائنات کے اربوں سالوں کے سفر نے ہمیں زندگی کے وہ 650,000 گھنٹے دیے ہیں جو ہم گزار رہے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی۔ اگلے حصے میں ہم زمین کی پیمائش اور اس کے قدیم رازوں پر بات کریں گے، یعنی ہم دا سائز آف دی ارتھ پر گفتگو کریں گے۔ جی بالکل، وہ موضوع بھی اسی طرح حیران کن ہوگا۔ لیکن جانے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر انسانی جسم کا ہر ایٹم بے جان ہے اور یہ صرف اربوں سال پرانے پھٹتے ہوئے ستاروں کا ملبہ ہے، تو پھر وہ کون سی نظر نہ آنے والی طاقت یا چنگاری ہے جو اچانک ستاروں کی اس راکھ کو اکٹھا کر کے اسے زندہ اور باخبر یعنی سیلف اویئر بنا دیتی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ ہم بل برائسن کی مشہور کتاب اے شارٹ ہسٹری آف نیئرلی ایوری تھنگ کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہمارا رخ خلا کی وسعتوں سے نکل کر سیدھا زمین کی طرف ہے۔ بالکل، مطلب آج ہم ان چیزوں پر بات کریں گے جو بالکل ہمارے قدموں کے نیچے ہیں۔ یہ اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے جسے دا سائز آف دی ارتھ یا زمین کی جسامت کہا گیا ہے۔ ہاں، اور اس میں ہم ابواب 4 سے لے کر 7 تک کا احاطہ کریں گے۔ یعنی ہم دیکھیں گے کہ انسان نے اس زمین کا وزن کیسے کیا، اس کی پیمائش کیسی کی، اور اس کے چھپے ہوئے عارضیاتی ماضی کو کیسے کھود نکالا۔ اور یہ سفر کوئی سیدھا یا آسان نہیں تھا۔ مطلب یہ وہ دور تھا جب انسان بس اندازوں کی دنیا سے نکل کر ٹھوس ریاضی اور سائنس کی طرف آ رہا تھا۔ تصور کرنے کی بات ہے نا کہ ہم ساری زندگی ایک ایسے عظیم و شان گھر میں رہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا کل رقبہ کتنا ہے یا اس کا وزن کیا ہے۔ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی انسان نے زمین کو ماپنے کی کوشش کی تو شروع میں ناکامی اور حیرانی ہی ملی۔ پیرو والے اس واقعے کو ہی لے لیں۔ ارے ہاں، وہ فرانسیسی سائنسدانوں کا واقعہ۔ مطلب سب سے پہلے تو یہ بحث چل رہی تھی کہ زمین گول
ہے بھی یا نہیں؟ نیوٹن نے نظریہ دیا تھا کہ زمین پوری گول نہیں ہے بلکہ قطبین سے تھوڑی چپٹی ہے۔ ہاں، اس کا خیال تھا کہ گھومنے کی وجہ سے یہ ایکویٹر یعنی خط استوا سے تھوڑی باہر کو نکلی ہوئی ہے، جیسے کسی نے ایک نارنگی کو اوپر اور نیچے سے دبا دیا ہو۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے 1735 میں فرانسیسی سائنسدانوں کی ایک ٹیم پیرو روانہ ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک بات مجھے کچھ الجھا رہی ہے۔ جی، کیا بات؟ مطلب وہ لوگ پیرو جا کر زمین کا 1 درجہ یا 1 ڈگری ماپنے گئے تھے نا، تو 1 ڈگری ماپنے سے زمین کے چپٹے ہونے کا کیا ثبوت مل سکتا تھا؟ اصل میں یہ ایک بڑا بنیادی جیومیٹری کا اصول ہے۔ دیکھیے، زمین کو ہم 360 ڈگری کے دائرے میں دیکھتے ہیں۔ اگر زمین بالکل گول فٹ بال جیسی ہے تو ہر جگہ 1 ڈگری کا فاصلہ برابر ہونا چاہیے۔ صحیح، یعنی قطبین پر بھی وہی فاصلہ اور خط استوا پر بھی وہی۔ بالکل، لیکن اگر زمین واقعی چپٹی ہے تو قطبین کے قریب سطح کا گھماؤ مختلف ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ وہاں 1 ڈگری کا فاصلہ خط استوا کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ لمبا ہوگا۔ اچھا، تو یہ چکر تھا۔ اسے ثابت کرنے کے لیے انہیں خط استوا کے قریب یعنی پیرو کے اونچے پہاڑوں میں جا کر ستاروں کی مدد سے فاصلہ ماپنا تھا۔ جی ہاں، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ وہاں ہوا وہ سائنس سے زیادہ کسی ڈرامے کی کہانی لگتی ہے۔ پیئر بوگر اور لاکونڈمین کی ٹیم نے سوچا تھا کہ بس 2-4 سال کا کام ہے، اور وہ وہاں 10 سال تک پھنسے رہے۔ مطلب 10 سال تک وہ اینڈیز کے پہاڑوں میں خجل خوار ہوتے رہے۔ شدید سردی، اونچائی کی بیماریاں اور پھر ملیریا۔ صرف یہی نہیں، مقامی لوگوں کو ان پر شدید شک تھا، ان پر پتھراؤ کیا گیا۔ ان کے کیمپ کے ڈاکٹر کو تو ایک مقامی جھگڑے میں قتل ہی کر دیا گیا تھا۔ ارے باپ رے! اور ان کا ایک ماہر نباتات تو اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا تھا۔ بالکل، اور ٹیم کا ایک ممبر ایک 13 سالہ مقامی لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا اور اس نے مہم بیچ میں ہی چھوڑ دی۔ یہ سائنس کی تاریخ کا کٹھن ترین سفر تھا۔ اور اس سب میں سب سے بڑا مذاق تو یہ ہوا نا کہ جب وہ 10 سال بعد تھکے ہارے ملیریا کے مارے فرانس واپس پہنچے تو انہیں کیا پتا چلا؟ یہی کہ ان کی غیر موجودگی میں ایک اور فرانسیسی ٹیم اسکینڈینیویا گئی تھی، جو کہ ایک آسان سفر تھا، اور انہوں نے پہلے ہی پیمائش کر کے نیوٹن کا نظریہ درست ثابت کر دیا تھا۔ اوہو، یہ سن کر تو ان بیچاروں کا دل ہی ٹوٹ گیا ہوگا۔ لیکن خیر، زمین کی شکل اور سائز تو معلوم ہو گیا۔ اب اس سے بھی بڑا درد سر یہ تھا کہ اس پوری زمین کا وزن کیسے کیا جائے۔ اور ظاہر ہے آپ اتنی بڑی چیز کو کسی ترازو پر تو رکھ نہیں سکتے، تو انگلینڈ کے ماہر فلکیات نیول میسکیلن نے ایک بڑا ہی انوکھا طریقہ سوچا۔ ہاں، اس نے اسکاٹ لینڈ کے ایک الگ تھلگ پہاڑ شیہلین کا انتخاب کیا۔ لیکن مجھے بتائیں کہ ایک پہاڑ کی مدد سے پوری زمین کا وزن کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ طریقہ کام کیسے کرتا تھا؟ یہ سارا کھیل کشش ثقل کا تھا۔ ہر وہ چیز جس کا وزن ہوتا ہے اس میں کشش ہوتی ہے۔ شیہلین ایک بہت بڑا ٹھوس پہاڑ تھا۔ ماسکلن نے اس پہاڑ کے قریب ایک پینڈولم یعنی ایک لٹکن لٹکایا۔ تو کشش ثقل کی وجہ سے تو اس لٹکن کو سیدھا نیچے زمین کی طرف رہنا چاہیے تھا نا؟ منطقی طور پر بالکل، لیکن پہاڑ کی اپنی بھی ایک کشش تھی۔ تو اس پہاڑ کی کشش نے اس لٹکن کو انتہائی معمولی سا بالکل بال برابر اپنی طرف ترچھا کر دیا۔ کیا واقعی؟ یعنی ایک پہاڑ میں اتنی کشش تھی کہ اس نے دھاگے کا زاویہ ہی بدل دیا؟ ہاں جی، اور ماسکلن نے ستاروں کی مدد سے اس معمولی جھکاؤ کو ماپ لیا۔ اب ایک کشش زمین کی تھی جو نیچے کھینچ رہی تھی، اور ایک پہاڑ کی تھی جو سائڈ پر کھینچ رہی تھی۔ اچھا، تو اگر وہ کسی طرح اس پہاڑ کا کل وزن معلوم کر لیتے تو اس تناسب سے زمین کا وزن بھی نکالا جا سکتا تھا۔ بالکل یہی طریقہ تھا، اور یہاں چارلز ہٹن کی انٹری ہوتی ہے، جسے پہاڑ کا حجم نکالنے کا کام ملا تھا۔ اس کے پاس پہاڑ کی بلندیوں کا بے تحاشا ڈیٹا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ڈیٹا کا کرے کیا۔ تو اس نے محض اپنی آسانی کے لیے نقشے پر یکساں بلندی والے مقامات کو پنسل سے جوڑنا شروع کر دیا۔ اور پتہ ہے اس سے کیا ہوا؟ دنیا میں پہلی بار نقشوں پر کنٹور لائنز ایجاد ہو گئیں۔ یہ سائنس کی وہ خوبصورتی ہے جہاں آپ ایک کام کرنے نکلتے ہیں اور کوئی بالکل نئی چیز بن جاتی ہے۔ واقعی، لیکن زمین کے وزن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو شخص اس کہانی کا اصل ہیرو ہے، اس کی تو شخصیت ہی اتنی عجیب تھی کہ یقین ہی نہیں آتا۔ ہم ہنری کیونڈش کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، کیونڈش،
وہ 18ویں صدی کا ایک بہت امیر نواب تھا، لیکن اسے شدید قسم کی سوشل انگزائٹی تھی۔ وہ انسانوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ رہتا تھا۔ مطلب وہ تو اپنے نوکروں کے سامنے بھی نہیں آتا تھا، ان کے لیے روزمرہ کی ہدایات ایک پرچی پر لکھ کر میز پر چھوڑ دیتا تھا۔ ہاں، اور اگر کوئی ساتھی سائنسدان اس سے ملنے اس کے گھر آ جاتا تو وہ اتنا گھبرا جاتا کہ پچھلے دروازے سے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ ارے رے، لیکن اسی تنہائی پسند انسان کے پاس اس وقت کا سب سے شاندار دماغ تھا۔ اس نے جان مشیل کے بنائے ہوئے ٹورشن بیلنس کے ذریعے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے ادارے نہ کر سکے۔ بالکل، اس نے ایک تار کے ساتھ سیسے کے 2 چھوٹے گولے لٹکائے اور ان کے قریب سیسے کے بہت بڑے گولے رکھ دیے۔ تو بڑے گولوں کی کشش نے چھوٹے گولوں کو اپنی طرف کھینچا ہوگا۔ ہاں، جسے اس تار میں ایک انتہائی معمولی سا بل آیا۔ اس نے اس بل کو ماپ کر کشش ثقل معلوم کی اور زمین کا وزن نکالا، جو کہ 6 ارب ٹریلین میٹرک ٹن تھا۔ کیا بات ہے! اور اس کی درستگی تو دیکھیں، آج کی جدید سیٹلائٹ اور لیزر ٹیکنالوجی سے جو وزن نکالا جاتا ہے، کیونڈش کا اندازہ اس سے صرف 1% مختلف تھا۔ یہ کمال کا تجربہ تھا۔ یہ تو ویسا ہی ہے نا جیسے کوئی شخص آج سے 200 سال پہلے بغیر کسی ریڈار کے محض ایک دھاگے اور پتھر کی حرکت دیکھ کر دور سے گزرتی مال بردار ٹرین کا درست وزن بتا دے۔ زبردست! خیر، وزن تو ہو گیا، لیکن پھر ایک نیا معمہ سامنے آ گیا۔ یہ جسیم چٹان آخر ہے کتنی پرانی؟ اس سوال نے ارضیات یعنی جیولوجی کی بنیاد رکھی۔ اور یہاں جیمز ہٹن کا نام آتا ہے، جس نے ڈیپ ٹائم کا نظریہ دیا۔ اس نے کہا کہ زمین کی شکل بدلنے میں ہزاروں نہیں لاکھوں سال لگتے ہیں۔ ہاں، اس نے چٹانوں کے بننے اور کٹنے کے عمل کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا۔ لیکن ہٹن کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وہ لکھتا بہت برا تھا۔ میں نے سنا ہے اس کی تحریریں اتنی پیچیدہ اور خشک تھیں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ تو اگر کسی کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ ارضیات کا بانی کیسے بن گیا؟ یہ واقعی اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا ایک قریبی دوست جان پلے فیئر تھا۔ وہ ریاضی کا پروفیسر تھا اور بہت شاندار لکھاری تھا۔ اچھا، تو پلے فیئر نے اس کی مدد کی؟ جی، ہٹن کی موت کے بعد پلے فیئر نے اس کے سارے پیچیدہ خیالات کو اتنی سادہ اور دلچسپ زبان میں دوبارہ لکھا کہ وہ پورے یورپ میں مشہور ہو گئے۔ یہ تو دوستی کی بہترین مثال ہے۔ اور پھر چارلز لائل نے اپنی کتاب کے ذریعے یونیفارمیٹیرینزم کے نظریے کو مشہور کیا کہ زمین پر تبدیلیاں بتدریج آتی ہیں۔ بالکل، لیکن ارضیات بانوں کے اس اربوں سال والے نظریے کو اس وقت کے سب سے بڑے طبیعیات دان لارڈ کیلون نے چیلنج کر دیا۔ ہاں، لارڈ کیلون نے اعلان کیا کہ زمین صرف 2 کروڑ 40 لاکھ سال پرانی ہو سکتی ہے، اور اس کی بات کو جھٹیانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ کیلون کا حساب تھرمو ڈائنامکس پر مبنی تھا۔ اس نے فرض کیا کہ زمین ایک آگ کا گولا تھا جو آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ تو اس کا حساب غلط کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اسے تابکاری یعنی ریڈیو ایکٹیویٹی کا علم نہیں تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ زمین کے اندر یورینیم جیسے عناصر موجود ہیں جو مسلسل حرارت پیدا کر رہے ہیں۔ مطلب وہ ایک قدرتی ہیٹر کی طرح کام کر رہے تھے اور زمین کو گرم رکھے ہوئے تھے۔ کیلون کو اس کا علم نہیں تھا تو اس نے بس ٹھنڈا ہونے کی رفتار کا حساب لگا لیا۔ یہی بات ہے، ایک عظیم دماغ بھی اگر نامکمل معلومات پر انحصار کرے تو کتنا غلط نتیجہ نکال سکتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ویسے زمین کی عمر کی اس بحث کے دوران ہی ان سائنسدانوں کو چٹانوں سے عجیب و غریب ہڈیاں ملنا شروع ہو گئیں اور رکازیات یعنی پیلینٹولوجی کا آغاز ہوا۔ ہاں، ڈائناسورز اور دیواہیکل جانوروں کی دنیا۔ اور اس کی شروعات میں میری ایننگ کا نام آتا ہے، جس کی کہانی بہت المناک ہے۔ واقعی، وہ انگلستان کی ایک انتہائی غریب لڑکی تھی جس نے صرف 11-12 سال کی عمر میں ساحل سے سمندری رینگنے والے جانوروں کے مکمل ڈھانچے دریافت کر لیے تھے، جیسے اکتیوسورس اور پلیسیوسورس کے رکازات۔ لیکن ایک غریب اور غیر تربیت یافتہ خاتون ہونے کی وجہ سے اسے کبھی وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے مرد سائنسدان اس سے ہڈیاں خریدتے، مقالے لکھتے اور اس کا نام تک نہیں دیتے تھے۔ اور گڈون مینٹل کے ساتھ تو اس سے بھی برا ہوا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا جسے ایک عجیب سا دانت ملا تھا۔ ہاں، جو ایگوانا چھپکلی سے ملتا تھا۔ تو اس نے اس جانور کو ایگوانوڈون کا نام دیا۔ بالکل، لیکن پھر اس کا پالا رچرڈ اوون سے پڑ گیا،
جو بہت ذہین تو تھا لیکن انتہائی چالاک اور خود غرض انسان تھا۔ اوون نے ہی تو ڈائناسور کی اصطلاح ایجاد کی تھی نا، جس کا مطلب ہے خوفناک چھپکلی۔ جی ہاں، اور اس نے مینڈل کے کام کا سارا کریڈٹ خود لے لیا۔ مینڈل کی زندگی تباہ ہو گئی اور وہ غربت میں مرا۔ اوون کا رویہ تو بڑا ظالمانہ تھا، لیکن امریکہ میں کوپ اور مارش کے درمیان جو ہڈیوں کی جنگ ہوئی وہ تو کسی جاسوسی فلم جیسی لگتی ہے۔ وہ بون وارز تاریخ کا عجیب ترین حصہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی ٹیموں کی جاسوسی کرتے، مزدوروں کو توڑ لیتے اور کھدائی کی جگہوں پر ڈائنامائٹ تک چلا دیتے تھے۔ ارے محض اس لیے کہ دوسرا وہاں سے ہڈیاں نہ نکال لے؟ یہ تو پاگل پن کی انتہا ہے۔ پاگل پن تھا، لیکن اس شدید نفرت اور مقابلے بازی کا ایک فائدہ بھی ہوا۔ اسی ضد میں انہوں نے چند سالوں میں ڈائناسورز کی 150 سے زیادہ اقسام دریافت کر لی۔ یہ کتنا عجیب اور متضاد سچ ہے نا۔ مطلب ہم سوچتے ہیں کہ سائنسدان بڑے سکون سے مل جل کر کام کرتے ہیں، لیکن یہاں حسد اور دشمنی سائنس کو اتنی تیزی سے آگے لے گئی۔ بالکل۔ خیر، ہم نے ہڈیاں بھی نکال لیں اور چٹانیں بھی پڑھ لیں۔ اب آخری سوال یہ تھا کہ یہ سب چیزیں کس مادے سے بنی ہیں، اور یوں ہم کیمسٹری کی طرف آتے ہیں، جو کہ شروع میں باقاعدہ سائنس نہیں تھی بلکہ کیمیا گری یا الکیمی تھی، اور ابتدائی تجربات تو انتہائی مذاقیز تھے۔ ہیننگ برانڈ کا واقعہ دیکھ لیں۔ ہاں، 1775 میں ہیننگ برانڈ نے انسانی پیشاب سے سونا بنانے کی کوشش کی۔ 50 بالٹیاں انسانی پیشاب کی اس نے تہہ خانے میں انہیں سڑنے دیا اور پھر ابالا۔ سونا تو کیا ملنا تھا، اسے فاسفورس مل گیا جو ہوا لگنے پر خود جلنے لگتا تھا۔ برانڈ تو پھر بھی بچ گیا، لیکن کارل شیلے کی کہانی تو ڈرا دینے والی ہے۔ وہ ایک غریب سویڈش فارماسسٹ تھا جس نے آکسیجن اور کلورین سمیت 8 عناصر دریافت کیے، لیکن اسے کسی کا کریڈٹ نہیں ملا، اور اس کی تو ایک بڑی خطرناک عادت بھی تھی نا۔ ہاں، کیمیکلز کو چکھنے کی۔ وہ ہر نئی چیز کو چکھ کر اس کا ذائقہ لکھتا تھا۔ ارے باپ رے، مطلب کوئی سائنائڈ جیسی زہریلی چیز کیسے چکھ سکتا ہے؟ یہ لوگ اپنی جانوں کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے تھے؟ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ محض 43 سال کی عمر میں لیبارٹری میں مردہ پایا گیا۔ اس کے بعد فرانسیسی کیمیا دان اینٹون لیوائزیئر آیا، جس نے کیمیا کو ایک باقاعدہ سائنس بنایا۔ اس نے مادے کی بقا کا قانون پیش کیا، یعنی مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ ختم، بس شکل بدلتا ہے۔ اس سے کیمیا منظم تو ہو گئی، لیکن بیچارے لیوائزیئر کو فرانسیسی انقلاب میں گلوٹین پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن کیمیا کو جو اصل ترتیب دی وہ روسی سائنسدان دمتری مینڈلیو نے دی۔ اس نے پیریوڈک ٹیبل ترتیب دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ تاش کے کھیل سولیٹیر سے متاثر ہوا تھا۔ اس نے عناصر کو ان کے وزن اور خصوصیات کے حساب سے ترتیب دیا۔ لیکن ایک منٹ، اس پر بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ مینڈلیو نے محض وزن کے حساب سے عناصر لگائے اور بیچ میں خالی جگہیں چھوڑ دیں، تو اس میں اتنی کیا بڑی ذہانت تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اصل میں مینڈلیو کا کمال صرف خالی خانے چھوڑنا نہیں تھا، اس نے ستاروں اور کالموں کی منطق کو اتنی گہرائی سے سمجھ لیا تھا کہ وہ نامعلوم عناصر کی بالکل درست پیشین گوئی کر سکتا تھا۔ مطلب اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہاں کوئی عنصر آئے گا؟ نہیں، اس نے باقاعدہ بتایا کہ جو عنصر آئے گا اس کا وزن کتنا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اور وہ فلاں تیزاب کے ساتھ کیسا رد عمل دے گا، جیسے اس نے گیلیم اور جرمینیم کی پیشین گوئی کی۔ ارے واہ! اور جب وہ عناصر دریافت ہوئے تو کیا وہ بالکل ویسے ہی تھے؟ 100% ویسے ہی تھے۔ اس نے کیمیا کو ایک ٹھوس پیشین گوئی کرنے والی سائنس بنا دیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی بلڈنگ کا نقشہ دیکھ کر بتا دے کہ جو شخص ابھی تک اس فلیٹ میں آیا ہی نہیں اس کا قد کیا ہوگا اور اسے کھانے میں کیا پسند ہوگا۔ زبردست! واقعی یہ کمال کی بات ہے۔ تو یہاں ہمارا آج کا یہ لمبا سفر ختم ہوتا ہے۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے عجیب تنہائی پسند اور خپتی لوگوں نے اس زمین کو ماپا، چٹانوں کی کہانیاں پڑھیں اور ڈائناسورز دریافت کیے، اور ان عناصر کو ایک خوبصورت ترتیب میں پیش کیا۔ یہ انسانی تجسس کی بہترین مثال ہے۔ ہمارے اگلے مطالعے میں ہم ایک نئی منزل کی طرف جائیں گے۔ بالکل۔ جب سائنسدانوں کو لگا کہ انہوں نے سب جان لیا ہے تو طبیعت میں ایک نیا زلزلہ آیا۔ اگلے حصے اے نیو ایج ڈانز میں ہم ایٹم کی دریافت اور اضافیت کے نظریے پر بات کریں گے۔ وہ گفتگو بھی یقیناً بہت دلچسپ ہوگی۔ جاتے جاتے ایک آخری خیال، ذرا اس پر غور کیجیے گا کہ جن سائنسدانوں کا آج ہم نے تذکرہ کیا، جنہوں نے زمین کو تول لیا اور عناصر کو ترتیب دی، وہ تو یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ایک ایٹم اصل میں ہوتا کیا ہے،
انہوں نے ایٹم کو جانے بغیر دنیا کا نظام سمجھ لیا۔ تو آج ہم کن ایسی عظیم سائنسی حقیقتوں پر کھڑے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں پا رہے؟ کیا آج سے 100 سال بعد آنے والی نسلیں ہمارے آج کے نامکمل علم پر مسکرائیں گی؟ غور کیجیے گا۔ عام طور پر جب ہم کسی ٹھوس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے وہ کرسی جس پر ہم بیٹھے ہیں یا یہ میز جس پر ابھی ہم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو ہمارا دماغ یہی کہتا ہے کہ یہ مکمل طور پر مادے سے بھری ہوئی ہے، یعنی یہ ٹھوس ہے، اس میں کوئی خلا نہیں ہے۔ بالکل، ہم اس پر ہاتھ مارتے ہیں تو باقاعدہ ایک مزاحمت محسوس ہوتی ہے، آواز آتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن جب ہم فزکس اور خاص طور پر ایٹم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو یہ سارا تصور 1 سیکنڈ میں بکھر جاتا ہے۔ مطلب حقیقت یہ ہے کہ وہ کرسی، وہ میز اور حتیٰ کہ ہم خود بھی 99.99% صرف اور صرف خالی جگہ ہیں۔ یہ سن کر ہی دماغ گھوم جاتا ہے۔ ہم ایک ایسے وہم میں جی رہے ہیں جسے ہماری آنکھیں سچ مانتی ہیں۔ جی، آنکھیں سچ مانتی ہیں، لیکن سائنس کہتی ہے کہ ہم دراصل ایک خالی پن کے سمندر میں تیر رہے ہیں، اور اسی لیے لیجنڈز اینڈ لینڈز کی دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بل برائسن کی اسی مشہور زمانہ کتاب کے ذریعے 20ویں صدی کی ان حیران کن دریافتوں کو کھنگا لیں گے۔ اور یہ حصہ سوم ہے جس سے ہم واقعی ایک نئے دور کا آغاز کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 19ویں صدی کے آخر تک تو سائنسدانوں کو لگتا تھا کہ انہوں نے سب کچھ دریافت کر لیا ہے۔ ہاں، انہیں لگتا تھا کہ بس اب تھوڑی بہت صفائی باقی ہے، لیکن ہمارا آج کا مشن اسی مائکروسکوپک دنیا، یعنی مادے کی سب سے چھوٹی اکائیوں اور کائنات کو چلانے والے فزکس کے نئے اصولوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ اس سفر میں ہم آئنسٹائن کی الجھا دینے والی کائنات سے لے کر ایٹم کے رازوں تک جائیں گے، پھر سیسے یعنی لیڈ کی وہ ہولناک تاریخ دیکھیں گے، اور کوارکس کی بھول بھلیا، بالکل، اور ساتھ ہی پلیٹ ٹیکٹونکس، یعنی یہ جو زمین ہماری لگاتار حرکت کر رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ بہت بڑے پروفیسر نے نہیں بلکہ ایک 26 سالہ کلرک۔ جی، البرٹ آئنسٹائن، جو سوئٹزرلینڈ کے پیٹنٹ آفس میں بیٹھ کر اپنے فارغ وقت میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ 1905 میں اس نے وہ مقالے شائع کیے جنہوں نے اسپیس اور ٹائم یعنی خلا اور وقت کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیا، اور وہ بھی کسی لیبارٹری کے بغیر، صرف اپنے دماغ میں، صرف تخیل کی طاقت سے۔ مطلب آئنسٹائن کی سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ اس نے روشنی کی رفتار کو کائنات کی آخری حد مان لیا۔ اس سے پہلے تو لوگ ٹائم کو ایک ایسی گھڑی سمجھتے تھے جو پوری کائنات میں ایک ہی رفتار سے چل رہی ہے۔ بالکل، نیوٹن کی فزکس کے مطابق وقت ہر جگہ ایک سا تھا، لیکن آئنسٹائن کے اضافیت کے نظریے یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے بتایا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، وقت لچکدار ہے، یہ دیکھنے والے کی رفتار پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، یہاں مجھے برٹرنڈ رسل کی وہ ٹرین والی مثال یاد آ رہی ہے جو ماخذ میں بہت زبردست طریقے سے دی گئی ہے۔ آئیے اسے تھوڑا آسان بناتے ہیں سننے والوں کے لیے۔ اگر ہم تصور کریں کہ ایک ٹرین روشنی کی رفتار کے 60% پر سفر کر رہی ہے، جو کہ ایک ناقابل یقین رفتار ہے۔ بالکل، تو باہر پلیٹ فارم پر کھڑے کسی شخص کو وہ ٹرین کیسی نظر آئے گی؟ وہ دیکھے گا کہ ٹرین اپنی لمبائی سے بہت سکڑ گئی ہے، اور اگر کسی طرح ہم اس ٹرین کے اندر موجود مسافروں کی آوازیں سن سکیں تو وہ ہمیں بہت دھیمی اور سست محسوس ہوں گی۔ جیسے کسی آڈیو کی رفتار بہت کم کر دی گئی ہو۔ جی ہاں، ان کی حرکات بھی سست نظر آئیں گی، لیکن اور یہاں میرا دماغ واقعی الجھاتا ہے کہ ٹرین کے اندر موجود لوگوں کے لیے سب کچھ نارمل ہوگا۔ ایگزیکٹلی، ٹرین کے اندر مسافروں کو اپنا وقت آہستہ گزرتا ہوا محسوس نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ کھڑکی سے باہر اس شخص کو دیکھیں گے جو پلیٹ فارم پر کھڑا ہے تو انہیں وہ شخص اور باہر کی دنیا عجیب اور سکڑی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہی ریلیٹیوٹی ہے۔ وقت اور خلا دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ایک جال کی طرح ہے جسے اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ یہ اسپیس ٹائم والا تصور ہمیشہ سے تھوڑا مشکل لگتا تھا مجھے، لیکن کتاب میں اسے ایک دبے گدے سے تشبیہ دی گئی ہے جو بڑی کمال کی مثال ہے۔ ہاں، وہ گدے والی مثال واقعی بہت مددگار ہے۔ جی، یعنی اگر ایک بڑے نرم گدے کے بیچ میں ہم ایک بھاری لوہے کا گولا رکھ دیں
तो गद्दा नीचे धंस जाएगा, एक झुकाव पैदा होगा। अब अगर हम छोटी गेंदें लुढ़काएं तो वो सीधी नहीं जाएंगी, बल्कि उस झुकाव की वजह से बड़े गोले के गिर्द घूमेंगी। और यही झुकाव कायनात में, इसी झुकाव को हम कशिश सकल या ग्रेविटी कहते हैं। मतलब सूरज अपने बेपनाह वजन से स्पेस टाइम में एक बहुत बड़ा झुकाव पैदा करता है और जमीन उसके गिर्द घूमने पर मजबूर है। ग्रेविटी कोई रस्सी नहीं है, ये बस खला का टेढ़ापन है। ये सब सुनकर फिजिक्स के लिहाज से तो मंतकी लगता है, लेकिन मैं यहाँ एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर हम एक आम जिंदगी की मिसाल लें, जैसे हम पार्क में हैं, दूर एक रेडियो बज रहा है, हम जैसे जैसे रेडियो से दूर जाते हैं आवाज कम होती है, यह हमें समझ आता है, हम रोज महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो फिर जब बात वक्त के सुस्त होने या स्पेस टाइम के मुड़ने की आती है, तो ये चीजें हमें इतनी नाकाबिले यकीन और मतलब नामुमकिन क्यों लगती हैं? देखिए, उसकी बड़ी वजह हमारी इर्तिकाई तारीख है। इंसानी दिमाग लाखों सालों में उन चीज़ों के लिए डिज़ाइन हुआ है जो हमारी बका के लिए ज़रूरी थी। शेर से भागना, फल तोड़ना, उसके लिए रोशनी की रफ्तार समझने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, हमारे आबा और अजदाद को रोशनी की रफ्तार से तो कोई खतरा नहीं था। बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग इन बड़ी रफ्तारों से निपटने के लिए बना ही नहीं है। और हैरत की बात यह है कि जैसे जैसे कायनात के बड़े निज़ाम अजीब होते हैं, वैसे ही जब हम मादे की सबसे छोटी दुनिया यानी एटम में जाते हैं तो चीज़ें और भी अजीब हो जाती हैं। ओहो जी, माइक्रो दुनिया। और हम कायनात की वसतों से निकलकर अब इस पुराइसरार दुनिया की तरफ आ ही गए हैं। एटम की जिसामत का तसव्वुर करना ही मुश्किल है। माखज़ में एक जगह है कि एक इंसानी बाल की चौड़ाई के पीछे तकरीबन 5 लाख एटम छुप सकते हैं। 5 लाख? और जरा सोचें, एक कागज पर लिखे लफ्ज के ऊपर जो छोटा सा नुक्ता होता है ना, उस एक नुक्ते में 500 अरब प्रोटॉन समा सकते हैं। ये गिनती इंसान के फहम से मुकम्मल तौर पर बाहर है। अब फिर भी साइंसदानों ने इसके अंदर झांकने का तरीका ढूंढ लिया। मतलब 1910 में अर्नेस्ट रथरफोर्ड ने वो मशहूर तजर्बा किया था। उस वक्त तो लोग एटम को एक ठोस गेंद समझते थे। जी, रथरफोर्ड ने सोने के एक इंतहाई बारीक वरक पर अल्फा ज़र्रात फायर किए। आम सोच के मुताबिक उन्हें वरक के पार हो जाना चाहिए था, जैसे गोली कागज में से गुजर जाती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना? नहीं, ज्यादातर जर्रात तो गुजर गए, लेकिन रथरफोर्ड को यह देखकर हैरत हुई कि कुछ जर्रात टकराकर सीधे वापस आ गए। उसने बाद में कहा कि ये ऐसा था जैसे आप 15 इंच का तोप का गोला टिश्यू पेपर पर मारें और वो टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आपको ही लग जाए। अरे वाह, ये तो वाकई होश उड़ा देने वाली बात है। हाँ, इससे साबित हुआ कि एटम कोई ठोस गेंद नहीं, बल्कि उसका ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल खाली है। मरकज में एक निहायत ही कसीफ और छोटी सी जगह है, न्यूक्लियस। यानी अगर एटम एक फुटबॉल स्टेडियम जितना हो तो न्यूक्लियस उसके बीच में रखी एक मटर के दाने जितना होगा। हमने स्कूलों में तो एटम का वो मॉडल पढ़ा है जिसमें दरमियान में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स सियारों की तरह उसके गिर्द घूमते हैं। लेकिन जब हम इसका गहराई से जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि वो निज़ाम शमसी वाला मॉडल तो मुकम्मल तौर पर गलत है। वो गलत है। इलेक्ट्रॉन सैयारों की तरह सफर नहीं करते। नील्स बोहर ने क्वांटम लीप का नजरिया दिया कि इलेक्ट्रॉन दरमियानी फासला तय किए बगैर एक मदार से अचानक गायब होकर दूसरे में जाहिर हो जाते हैं, मतलब टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और फिर हाइजेनबर्ग का वो उसूल गैर यकीनी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि इलेक्ट्रॉन को जब तक आप देखें नहीं वो एक बादल की तरह हर जगह और कहीं नहीं होता। जी हाँ, वो सिर्फ एक इम्कान का बादल है। ये बात मंतिक से इतनी दूर लगती है, लेकिन मेरा जहन फिर वहीं अटक गया है जहां से हमने बात शुरू की थी। अगर एटम इतने खाली हैं और इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक इम्कान है, तो फिर हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो हमें ठोस क्यों लगती है? मैं इस मेज के आर पार क्यों नहीं गिर जाती? इसका जवाब मादे में नहीं बल्कि ताकत में है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। जब आप कुर्सी पर बैठती हैं तो दरअसल आपके जिस्म के एटमों के इलेक्ट्रॉन कुर्सी के इलेक्ट्रॉनों के करीब आ रहे होते हैं। दोनों पर मनफी चार्ज है तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। अच्छा, तो यानी मैं वाकई कुर्सी को छू ही नहीं रही? बिल्कुल नहीं। आप हकीकत में कुर्सी के ऊपर एक इंतहाई बारीक सतह पर तैर रही हैं। वो जो ठोसपन का एहसास है वो सिर्फ इन इलेक्ट्रॉनों के एक दूसरे को धकेलने का नतीजा है। हमने आज तक वाकई किसी चीज को छुआ ही नहीं। क्या कमाल तस्वुर है ये।
اچھا، جب سائنسدانوں نے ایٹم اور تابکاری یعنی ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کو سمجھ لیا تو انہوں نے اس سے ایک بہت بڑا معمہ حل کرنے کی کوشش کی کہ ہماری زمین کتنی پرانی ہے۔ بالکل، اور اس سفر میں ایک ایسا ہولناک انکشاف ہوا جس نے پوری انسانیت کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ ہم تھامس مڈگلے جونیئر کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، مڈگلے، جس نے 20ویں صدی کی 2 سب سے تباہ کن ایجادات کی، ایک پیٹرول میں ٹیٹرا ایتھائل لیڈ یعنی سیسا شامل کرنا، اور دوسرا ریفریجریٹرز کے لیے CFC گیس بنانا۔ اور سیسا کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ایک خطرناک نیوروٹاکسن ہے جو دماغ اور اعصابی نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور غصلہ دلانے والی بات یہ ہے کہ مڈگلے کو یہ پتا تھا۔ جب فیکٹریوں میں مزدور پاگل ہونے لگے اور مرنے لگے تو اس نے عوام کے سامنے ایک ڈرامہ کیا۔ صحافیوں کے سامنے اپنے ہاتھ لیڈڈ پیٹرول سے دھوئے، اسے سونگھا اور کہا کہ یہ بالکل محفوظ ہے۔ جبکہ وہ خود اس وقت لیڈ پوائزننگ کا شکار تھا، اور اس کی موت بھی کیسی عجیب تھی۔ بستر پر بیماری کی حالت میں اس نے خود کو اٹھانے کے لیے چرخیوں اور رسیوں کا ایک نظام بنایا تھا، اور اسی میں الجھ کر مارا گیا۔ ہولناک واقعی۔ ایک طرف یہ شخص تھا اور دوسری طرف کلیئر پیٹرسن، جو میرا خیال ہے ایک گمنام ہیرو ہے۔ اسے زمین کی عمر ناپنے کا کام ملا تھا۔ اس نے پرانے شہابیوں میں سیسے اور یورینیم کی مقدار ناپنی تھی، لیکن اس کے تمام نمونے آلودہ ہو رہے تھے۔ جی، اور اس کی وجہ یہی مڈگلے کا زہریلا پیٹرول تھا۔ فضا میں لیڈ اتنا زیادہ تھا کہ پیٹرسن کو کوئی درست نتیجہ نہیں مل رہا تھا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے دنیا کا پہلا مکمل طور پر صاف کمرہ، جسے آج ہم کلین روم کہتے ہیں، وہ بنایا۔ اسے اپنے کپڑے ابالنے پڑتے تھے، ہوا فلٹر کرنی پڑتی تھی۔ 7 سال، مسلسل 7 سال کی محنت کے بعد اس نے ثابت کیا کہ زمین کی عمر 4.55 ارب سال ہے۔ اور یہی نہیں، پیٹرسن نے برف کے پرانے نمونوں یعنی آئس کورس پر بھی ریسرچ کی۔ اسے پتا چلا کہ 1923 سے پہلے فضا میں سیسا نہ ہونے کے برابر تھا، اور پھر اچانک خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ جس کے بعد اس نے طاقتور کمپنیوں کے خلاف ایک جنگ لڑی۔ انہوں نے فنڈنگ روکی، اسے بدنام کیا، لیکن وہ ڈٹا رہا اور آخرکار پیٹرول سے سیسا ختم کروا کر ہی دم لیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ علم ہمیں اندھے منافع کے نقصانات سے کیسے بچا سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی علم کی پیاس نے سائنسدانوں کو ایٹم کے نیوکلیس کو مزید توڑنے پر مجبور کیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ پروٹون اور نیوٹرون کے اندر کیا ہے، تو انہوں نے پارٹیکل ایکسلریٹرز بنائے، جیسے جنیوا کا CERN۔ ہاں، وہ عظیم مشین ہے۔ یہ ایسا ہی ہے نا کہ اگر آپ کو جاننا ہو گھڑی کے اندر کیا ہے اور آپ اسے کھول نہ سکیں تو آپ 2 گھڑیوں کو پوری طاقت سے ٹکرا دیں اور جو پرزے باہر گریں ان سے اندازہ لگائیں۔ بہترین مثال ہے۔ انہوں نے روشنی کی رفتار کے قریب ذرات کو ٹکرایا اور پھر جو ذرات کا سیلاب آیا اس نے تو سب کو چکرا دیا۔ اتنے نئے ذرات ملے کہ انریکو فرمی نے مذاق میں کہا، اگر مجھے یہ سارے نام یاد رکھنے پڑتے تو میں فزکس کے بجائے باٹنی یعنی نباتیات کا ماہر بن جاتا۔ ارے واہ، واقعی۔ اور پھر اس افراتفری کو مرے گیلمار نے سلجھایا۔ اس نے بتایا کہ پروٹون بھی بنیادی ذرات نہیں ہیں، وہ کوارکس سے بنے ہیں۔ جی، کوارکس، اور یہ نام بھی اس نے جیمز جوائس کے ناول فنیگنز ویک کی ایک لائن 3 کوارکس فار مسٹر مارک سے لیا تھا۔ اس سے سٹینڈرڈ ماڈل وجود میں آیا جو کائنات کے ذرات اور قوتوں کا خاکہ ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ماڈل کوئی خوبصورت یا منظم خاکہ نہیں لگتا، اور سب سے حیرت کی بات، اس میں کشش ثقل، گریوٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو فورس سیاروں کو چلا رہی ہے وہی اس میں غائب ہے۔ اور اسی خلا کو دور کرنے کے لیے سائنسدانوں نے سپر اسٹرنگ تھیوری پیش کی۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ بنیادی ذرات کوئی نقطے نہیں بلکہ توانائی کی کامتی ہوئی انتہائی چھوٹی تاریں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس تھیوری کے لیے 11 جہتوں یعنی 11 ڈائمینشنز کا ہونا ضروری ہے۔ 11 جہتیں؟ او خدایا، ہم تو صرف 3 جہتیں اور چوتھا وقت جانتے ہیں، باقی 7 کہاں ہیں؟ ریاضی کہتی ہے کہ وہ اتنی چھوٹی ہو کر لپٹی ہوئی ہیں کہ ہم انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو دماغ کو تھکا دینے والی بات ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک ناختم ہونے والے روسی کھلونے کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ وہ گڑیا جس کے اندر سے ایک اور گڑیا نکلتی ہے۔ ہم ایٹم کے اندر گئے، پھر نیوکلیس، پھر پروٹون، کوارکس اور اب
ہاں، 11 جہتوں میں کامتی ہوئی تاریں. ایسا لگتا ہے قدرت کا نظام ہم سے کھیل رہا ہے. تو کی کمی نہیں ہے. زیر زمین ایٹمی تابکاری سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ ہماری زمین کا نقشہ بدل رہی ہے. ہاں، پلیٹ ٹیکٹونکس یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے. آج تو سب مانتے ہیں کہ بر اعظم سرکتے ہیں، لیکن جب الفریڈ ویگنر نے پینجیا یعنی تمام بر اعظموں کے جڑے ہونے کا نظریہ دیا تو سب نے اس کا مذاق اڑایا. بالکل، کیونکہ ویگنر ایک ماہر موسمیات تھا، ارضیات کا ماہر نہیں، تو جیولوجسٹس نے اسے بیرونی سمجھ کر مسترد کر دیا. حالانکہ اس نے ثبوت دیے کہ سمندروں کے پار افریقہ اور جنوبی امریکہ میں ایک جیسے فاسلز ملے ہیں. جو محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا. اور پھر کئی دہائیوں بعد ہیری ہیس نے سمندری فرش کے پھیلنے یعنی سی فلور سپریڈنگ کی دریافت کی. اسے پتہ چلا کہ زمین کی پرت ایک کنویئر بیلٹ کی طرح چلتی ہے. جی ہاں، زمین کے اندر سے گرم مادہ نکل کر نیا سمندری فرش بنا رہا ہے اور پرانا فرش براعظموں کے نیچے دھس رہا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ہماری زمین 8 سے 12 بڑی ٹیکٹونک پلیٹوں پر مشتمل ہے جو مسلسل تیر رہی ہیں. یہ کتنا عجیب ہے نا. مطلب انسانوں نے کاریں ایجاد کر لیں، بیس بال کھیلنا شروع کر دیا، لیکن زمین کا مرکز اور براعظموں کا تیرنا، اس کا علم ہمیں بہت بعد میں ہوا. سننے والوں کے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا کہ آپ اس وقت ایک بحری جہاز جیسے براعظم پر سوار ہیں جو آپ کے ناخن بڑھنے کی رفتار سے مسلسل سفر کر رہا ہے. بالکل، اور یہ سست رفتار حرکات لاکھوں سالوں میں پہاڑ اور سمندر کھڑے کر دیتی ہیں. پلیٹ ٹیکٹونکس نے ارضیات کو مکمل کیا اور ہمیں زلزلوں اور آتش فشانوں کی وجوہات بتائیں. تو اگر ہم اس پورے ہوش ربا سائنسی سفر کو سمیٹیں، ہم نے کائنات کے بڑے قوانین اور آئنسٹائن کی لچکدار دنیا سے آغاز کیا، پھر ایٹم کی خالی اور امکانات سے بھری دنیا میں گئے. ہم نے پیٹرسن کی جدوجہد دیکھی جس نے سیسے سے لڑ کر زمین کی عمر بتائی. ہم کوارکس اور 11 جہتوں میں بھی گم ہوئے اور آخر میں زمین کے اندر کی اسی ایٹمی حرارت سے بر اعظموں کو تیرتے دیکھا. یہ واقعی 20ویں صدی کا وہ سفر ہے جس نے ہمیں بتایا کہ ہمارا علم ابھی ایک قطرے کے برابر ہے. بالکل، اور بے پناہ علم کے باوجود آج بھی بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ہیں. اور میں اس تفصیلی جائزے کا اختتام ایک ایسی حیران کن بات پر کرنا چاہتی ہوں جس پر عام طور پر بات نہیں ہوتی. اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، پلیٹ ٹیکٹونکس کا نظریہ زمین کی بہت سی حرکتوں کو سمجھاتا ہے، لیکن سب کچھ نہیں. مثال کے طور پر امریکہ کا علاقہ ڈینور لاکھوں سالوں سے ایک خمیر لگی روٹی کی طرح اوپر اٹھ رہا ہے، حالانکہ وہ پلیٹوں کے کناروں سے بہت دور ہے. اور دوسری طرف آسٹریلیا آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے. ارے واہ، یہ واقعی عجیب ہے. ہاں، یہ زمین کی وہ پراسرار حرکتیں ہیں جنہیں جدید پلیٹ ٹیکٹونکس بھی پوری طرح ثابت نہیں کر سکتا. نامعلوم چیزوں کا سحر ابھی بھی باقی ہے. کائنات ہمیں کبھی حیران کرنا نہیں چھوڑتی. بلا شبہ، ہم نے ابھی کائنات کی اس کھلی کتاب کا صرف دیباچہ پڑھا ہے. تو یہیں پر اس سفر کو عارضی طور پر روکتے ہیں. ہمارے اگلے حصے یعنی پارٹ 4 کا انتظار کیجیے، جس کا نام ہے خطرناک سیارہ. وہاں ہم ان پوشیدہ ماحولیاتی اور زمینی خطرات پر بات کریں گے جو اس خوبصورت زندگی کو لمحوں میں ختم کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے ارد گرد کی اس حیران انگیز دنیا پر غور کرتے رہیے. عام طور پر نا، جب ہم اپنے پیروں کے نیچے موجود زمین کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل ٹھوس ہے. مطلب کسی مضبوط کنکریٹ کے فرش کی طرح جس پر ہم بغیر کسی خوف کے چل پھر سکتے ہیں. بالکل، ایک ایسا فرش جو بظاہر بہت قابل بھروسہ لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صدیوں سے اپنی جگہ پر یوں ہی قائم ہے. ہاں، لیکن پھر جب ارضیات اور فلکیاتی طبیعیات کے حقائق سامنے آتے ہیں نا، تو اچانک وہ کنکریٹ کا فرش ایک ابلتے ہوئے دریا کے اوپر جمی برف کی ایک انتہائی پتلی سی تہ لگنے لگتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بہت ہی نازک ہے. اور مطلب اس پر ستم یہ کہ اس نازک برف پر چلتے ہوئے آسمان سے مسلسل بڑے بڑے پتھر بھی گر رہے ہیں. یہ تصویر کشی واقعی
خوفناک حد تک درست ہے۔ اس ساری صورتحال کو اگر کائناتی شوٹنگ گیلری میں زندگی گزارنے کا نام دیا جائے نا تو میرے خیال میں یہ بالکل بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں۔ ہم بلا شبہ ایک ایسے سیارے پر موجود ہیں جو ہر لمحہ خطرات سے گھرا ہوا ہے۔ اور یہی وہ سنسنی خیز حقیقت ہے جس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ لیجنڈز اینڈ لینس کے اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہماری زمین کی تاریخ کا وہ تاریک اور خطرناک پہلو ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس سیارے پر ہمارا وجود کس قدر نازک ہے۔ جی، اور اس جائزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان شواہد اور ارضیاتی حقائق کی گہرائی میں جائیں۔ ہاں، وہ حقائق جو ثابت کرتے ہیں کہ زمین ایک انتہائی غیر مستحکم جگہ ہے اور یہاں زندگی کا اب تک برقرار رہنا، یعنی ہمارا زندہ بچ جانا، محض ایک کائناتی لاٹری جیتنے کے مترادف ہے۔ ہم آج کی اس گفتگو کے لیے مشہور کتاب کے چوتھے حصے ڈینجرس پلانٹ کے ابواب پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور اس خطرے کو سمجھنے کے لیے زمین کی گہرائیوں میں جانے سے پہلے ان آفتوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے جو خلا کی وسعتوں سے ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، جب آسمانی آفتوں کا ذکر آتا ہے تو مجھے آیووا کے قصبے مینسن کے اس واقعے نے بہت حیران کیا۔ مطلب 1912 میں وہاں ایک مقامی شخص پانی کا کنواں کھود رہا تھا اور اسے زمین کے اندر سے کچھ عجیب و غریب پگھلے ہوئے اور شیشے جیسے پتھر ملے۔ ہاں، وہ واقعہ سالوں تک تو کوئی سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ کیا چیز تھی۔ بالکل۔ کیا وہ کسی قدیم آتش فشاں کی باقیات تھیں؟ لوگ یہی سوچتے رہے۔ دیکھیں، ابتدا میں ماہرین کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ کوئی آتش فشاں ہی ہوگا، لیکن دہائیوں بعد جب جدید ٹیکنالوجی سے اس جگہ کا جائزہ لیا گیا نا تو حقیقت کہیں زیادہ ہولناک نکلی۔ مطلب وہ آتش فشاں نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ زمین پر ہونے والے اب تک کے سب سے بڑے کائناتی حادثوں میں سے ایک کا نشان تھا۔ کروڑوں سال پہلے ایک دیویاکل شہاب ثاقب جو تقریباً 1.5 میل چوڑا اور 10 ارب ٹن وزنی تھا، وہاں آ کے ٹکرایا تھا۔ 1 منٹ، 10 ارب ٹن کا پتھر، اور وہ بھی آواز کی رفتار سے 200 گنا زیادہ تیزی سے؟ یہ تو تصور سے بھی باہر ہے۔ جی ہاں، 200 گنا تیز۔ اگر کوئی جاندار اس وقت وہاں موجود ہوتا تو اسے آسمان سے گرنے والے اس عذاب کی آواز تک سنائی نہ دیتی۔ مطلب سب کچھ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں بھاپ بن کر اڑ جاتا۔ بالکل، پلک جھپکنے سے بھی پہلے سب ختم۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے یہاں۔ اگر مینسن کا وہ گڑھا، یا جسے ہم کریٹر کہتے ہیں، اتنا ہی بڑا تھا کہ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے سے میلوں دور ہو، تو آج وہ آیووا کے اس قصبے میں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ مطلب آج تو وہاں بالکل ہموار اور سرسبز زمین ہے، وہ گڑھا کہاں گیا؟ یہی وہ ارضیاتی کمال ہے جو زمین کو اپنے زخم چھپانے میں بہت ماہر بناتا ہے۔ دراصل اس کی وجہ ہمارے سیارے کا موسمیاتی نظام اور برفانی ادوار ہیں۔ اچھا، یعنی گلیشیئرز کی وجہ سے؟ جی، پچھلے 25 لاکھ سالوں میں جو عظیم گلیشیئرز بنے اور پھر پگھلے نا، انہوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئی مٹی، پتھروں اور برفانی باقیات سے اس دیویاکل گڑھے کو مکمل طور پر بھر دیا، اسے بالکل ہموار کر دیا۔ تو انہوں نے ایک طرح سے زمین کو استری کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ گلیشیئرز ایک کائناتی ریزر یا مٹانے والے ربڑ کی طرح ثابت ہوئے، جنہوں نے سطح کو بالکل سپاٹ کر دیا۔ آج کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس پرسکون زمین کے نیچے اتنی بڑی تباہی کے نشانات دفن ہیں۔ تو پھر اگر زمین اپنے پرانے زخم اس طرح مٹا دیتی ہے تو پھر انسانوں کو یہ کیسے پتا چلا کہ ہم واقعی ایک کائناتی شوٹنگ گیلری میں رہ رہے ہیں؟ یہیں سے ماہر فلکیات یوجین شومیکر کی حیران کن تحقیق سامنے آتی ہے۔ انہوں نے یہ حقیقت عیاں کی کہ خلا کوئی پرسکون، خاموش اور خالی جگہ ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اگر میں اسے اپنے سننے والوں کے لیے ایک مثال سے سمجھاؤں تو ہماری زمین خلا میں کسی پرسکون سڑک پر سفر نہیں کر رہی، بلکہ یہ ایک انتہائی مصروف اور تیز رفتار ہائی وے ہے، اور ہم ایک آنکھوں پر پٹی باندھے پیدل چلنے والے کی طرح اس ہائی وے کے بیچوں بیچ بھاگ رہے ہیں۔ اور لاکھوں شہاب ثاقب تیز رفتار گاڑیوں کی طرح ہمارے ارد گرد سے گزر رہے ہیں۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ مطلب ہم بس خوش قسمتی سے بچ رہے ہیں۔ بالکل،
اور شو میکر کی اسی تحقیق نے ان نظریات کو بھی یکسر تبدیل کر دیا جو زمین پر ہونے والی عظیم محتومیت یا ماس ایکسٹنکشن کے بارے میں پائے جاتے تھے، خاص طور پر ڈائنوسارز کے خاتمے کے حوالے سے، جو آلواریز کا نظریہ تھا۔ ہاں، کیونکہ پہلے تو سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ ڈائناسورز کسی سست ماحولیاتی تبدیلی یا کسی بیماری کی وجہ سے لاکھوں سالوں میں آہستہ آہستہ ختم ہوئے۔ جی، لیکن آلواریز نے عارضیاتی طے میں موجود ایریڈیم نامی عنصر دریافت کیا۔ اب یہ جو ایریڈیم ہے یہ زمین پر تو بہت کم پایا جاتا ہے، لیکن شہاب ثاقب میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایریڈیم آسمان سے آیا تھا؟ بالکل، اس سے ثابت ہوا کہ 65 ملین سال پہلے کی وہ تباہی کسی سست عمل کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو بس 1 سیکنڈ میں آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ اور اس ٹکراؤ کے بعد کے جو اثرات تھے وہ اس دھماکے سے بھی زیادہ ہولناک تھے۔ مطلب جس جگہ وہ شہاب ثاقب ٹکرایا تھا، آج کے میکسیکو کے قریب کا علاقہ، وہاں کی زمین میں سلفر یا گندھک کی بہت بڑی مقدار موجود تھی۔ جی، سلفر سے بھری ہوئی چٹانیں۔ تو جب وہ 10 ارب ٹن کا پتھر ٹکرایا تو اس نے اس ساری سلفر کو بخارات بنا کر فضا میں اڑا دیا، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں تیزابی بارشیں ہوئیں، اور دھوئیں اور راکھ نے سورج کی روشنی کو سالوں تک زمین پر پہنچنے سے روکے رکھا۔ اور دیکھیے، سورج کی روشنی رکنے کا سیدھا سا مطلب تھا ضیائی تالیف، یعنی فوٹوسنتھسس کا رک جانا۔ ہاں، پودوں کی خوراک بننا بند ہو گئی۔ بالکل، جب پودے ختم ہوئے تو سبزی خور جانور مر گئے، اور پھر ظاہری بات ہے گوشت خور ڈائنوسارز بھی بھوک کا شکار ہو گئے۔ یعنی یہ ایک مکمل ماحولیاتی تباہی تھی۔ لیکن ٹھہریں، یہاں ایک بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ حملے اتنے ہی خطرناک، تباہ کن اور بے خبر کرنے والے ہیں، اور اگر واقعی لاکھوں پتھر ہمارے ارد گرد اس کائناتی ہائی وے پر دوڑ رہے ہیں، تو اس زمین پر زندگی مکمل طور پر نابود کیوں نہیں ہو گئی؟ مطلب آج ہم یہاں بیٹھ کر یہ گفتگو کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب جزوی طور پر خلا کی وسعت میں چھپا ہے۔ دیکھیں، خلا اتنی زیادہ وسیع ہے کہ ان لاکھوں پتھروں کے باوجود کسی بڑے پتھر کے سیدھا زمین سے ٹکرانے کا جو شماریاتی امکان ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ہمارے پاس سے گزر جاتے ہیں مگر ٹکراتے نہیں؟ جی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ خلا کی یہ گاڑیاں اب بھی ہمارے پاس سے گزرتی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی بڑا شہاب ثاقب زمین کے بالکل قریب سے گزرا، اور انسانیت کو اس کا علم تب ہوا جب وہ گزر چکا تھا۔ یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ موت بالکل پاس سے گزر جائے اور ہمیں خبر تک نہ ہو۔ لیکن خطرہ صرف آسمان سے تو نہیں آتا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جس زمین پر انسان بڑی شان سے کھڑے ہو کر اتنی اونچی عمارتیں بناتا ہے، وہ اندر سے مسلسل ابل رہی ہے، اور مائک وریس کے نیبراسکا میں کھدائی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ جی، وہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ نیبراسکا، جو کہ امریکہ کا ایک بالکل ہموار اور میدانی علاقہ ہے، وہاں ہاریس کو کھدائی کے دوران قدیم گینڈوں، گھوڑے اور اونٹوں کی ہڈیاں ملیں جو 10 فٹ گہری آتش فشانی راکھ کے نیچے دبی ہوئی تھیں۔ اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ نیبراسکا میں تو کوئی آتش فشاں ہے ہی نہیں۔ ہاں، تو پھر اتنی زیادہ راکھ وہاں کیسے آئی جس نے ان تمام جانوروں کو بیچارے زندہ ہی دفن کر دیا؟ وہ راکھ دراصل وہاں سے 1000 میل دور ایڈاہو کے علاقے میں پھٹنے والے ایک عظیم آتش فشاں سے آئی تھی۔ 1000 میل دور؟ جی ہاں، 1000 میل دور ہونے والا دھماکہ اس قدر طاقتور تھا کہ اس نے ہوا میں راکھ کا ایک ایسا طوفان برپا کیا جس نے دور دراز کے میدانی علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور دیکھیں، یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم انسان ستاروں اور سورج کے اندرونی حصے کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں، ہم ان کی حرارت ناپ لیتے ہیں، لیکن ہماری اپنی زمین کے چند میل نیچے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہماری معلومات خطرناک حد تک کم ہیں۔ واقعی یہ ایک عجیب سا تضاد ہے۔ زمین کا اندرونی حصہ ہمارے لیے بس ایک بند ڈبے کی طرح ہے۔ ہم اس کے اندرونی حصے کو براہ راست دیکھ تو سکتے نہیں، بس زلزلوں کی لہروں کا مطالعہ کر کے کچھ اندازے لگا لیتے ہیں۔ بالکل، ہم صرف سطح کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور یہیں سے زمین کی پرتوں کا وہ خوفناک کھیل شروع ہوتا ہے۔ زمین کی سب سے اوپری ٹھوس تہ، جسے ہم کرسٹ کہتے ہیں، وہ اپنے سے نیچے موجود پگھلے ہوئے اور حرکت کرتے ہوئے مینٹل پر تیر رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جسے ابلتے ہوئے گاڑھے سوپ پر
پاپڑ تیر رہے ہوں جو مسلسل آپس میں ٹکراتے ہیں اور رگڑ کھاتے ہیں۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ اور جب یہ تہدار پرتیں یا جنہیں ہم ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں یہ آپس سے پھنستی ہیں تو زبردست دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ دباؤ جو نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ جی، وہ دباؤ سالوں بلکہ صدیوں تک جمع ہوتا رہتا ہے، اور پھر جب چٹانیں مزید دباؤ برداشت نہیں کر پاتی اور اچانک ٹوٹتی ہیں تو وہ ساری جمع شدہ توانائی زلزلے کی صورت میں سطح پر آتی ہے، اور تبھی ہم ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت ناپتے ہیں۔ اچھا، ریکٹر اسکیل کے بارے میں اکثر لوگوں کو ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ جب خبروں میں آتا ہے نا کہ آج 6.0 شدت کا زلزلہ تھا اور کل 7.0 کا، تو لوگ اسے صرف ایک قدم یا معمولی سا فرق سمجھتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تکنیکی غلطی ہے۔ دیکھیں، ریکٹر اسکیل کوئی عام پیمانہ نہیں ہے جس میں ایک کے بعد دو آئے۔ یہ دراصل لاگرتھمک یا حسابی طور پر بڑھنے والا پیمانہ ہے۔ یعنی یہ سیدھا نہیں بڑھتا؟ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 شدت کا زلزلہ 6 شدت کے زلزلے سے صرف تھوڑا سا زیادہ طاقتور نہیں ہوتا، بلکہ اس میں 32 گنا زیادہ توانائی کا اخراج ہوتا ہے۔ 32 گنا زیادہ تباہی کی طاقت۔ 32 گنا؟ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اگر 6 سے 7 میں 32 گنا کا فرق ہے تو پھر 8 یا 9 شدت کے زلزلے کی تو طاقت ہی کچھ اور ہوگی۔ بالکل، وہ تصور سے باہر ہے۔ اور زلزلوں کی اس غیر متوقع تباہی کی سب سے بڑی مثال 1755 کا لزبن کا زلزلہ ہے۔ وہ صرف چند منٹوں کا زلزلہ تھا جس نے پورے شہر کو کھنڈر بنا دیا تھا۔ جی، اور اس کی تباہی صرف زلزلے تک محدود نہیں تھی۔ انٹرا پلیٹ زلزلے کہا جاتا ہے، وہ اور بھی زیادہ پراسرار ہے۔ انٹرا پلیٹ زلزلے؟ جی، جیسے 1811 میں امریکہ کے وسطی علاقے نیو میڈرڈ میں اتنا شدید زلزلہ آیا کہ زمین لہروں کی طرح اچھلنے لگی تھی۔ اور وہ علاقہ تو ٹیکٹونک پلیٹوں کے کناروں سے سینکڑوں میل دور تھا، وہاں کوئی معلوم فالٹ لائن بھی نہیں تھی۔ اس زلزلے کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کہتے ہیں مسسپی دریا کا پانی کچھ دیر کے لیے الٹا بہنے لگا تھا۔ بالکل، پانی نے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ مطلب اگر پلیٹوں کے کناروں سے دور ایک پرسکون علاقے میں ایسا زلزلہ آ سکتا ہے تو ٹوکیو جیسے شہروں کا کیا بنے گا جو 3 مختلف ٹیکٹونک پلیٹوں کے سنگم پر بیٹھے ہیں؟ یہ بہت ڈرانے والی بات ہے۔ ماہرین کا تو یہی کہنا ہے کہ ٹوکیو کسی بھی وقت ایک بے پناہ تباہ کن زلزلے کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ بس سمجھ لیں ایک خاموش الٹی گنتی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس اپنی بے بسی کا اعتراف کرتی ہے۔ ان تمام خطرات کے باوجود ہم پیشین گوئی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں اسی بات پر آپ سے تھوڑا سا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور پوچھیے۔ ہم اس وقت ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہیں جہاں ہم انسانوں نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے، ہم مریخ پر روبوٹک گاڑیاں چلا رہے ہیں اور کائنات کے ابتدائی لمحات کی تصویریں کھینچ رہے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم آج بھی اپنے پیروں کے نیچے آنے والے زلزلے یا پھٹنے والے آتش بکا کا درست وقت نہیں بتا سکتے؟ کیا ہمارے پاس سینسرز کی کمی ہے؟ دیکھیں، سینسرز کی کمی بالکل نہیں ہے، بلکہ زمین کے اندرونی نظام کی پیچیدگی اس کی اصل وجہ ہے۔ ماؤنٹ سینٹ ہیلنز کا 1980 کا جو واقعہ ہے نا، وہ اس سائنسی بے بسی کی ایک واضح اور بہت سبق آموز مثال ہے۔ ہاں، وہاں تو سائنسدان پہلے سے موجود تھے، سطح کے پھولنے کو بھی نوٹ کر رہے تھے، لیکن ان کی تمام تر پیشن گوئیاں اس لیے غلط ثابت ہوئیں کیونکہ ان کا جو زیادہ تر تجربہ تھا نا، وہ ہوائی کے آتش فشانوں کا تھا۔ اچھا، ہوائی کے آتش فشان جو کہ سمندری پرت پر واقع ہیں اور نسبتاً پرسکون طریقے سے لاوا باہر نکالتے ہیں، جس میں لاوا آہستہ آہستہ پہاڑ کے دہانے سے ابل کر بہنے لگتا ہے، تو سائنسدانوں نے ماؤنٹ سینٹ ہیلنز کے بارے میں بھی یہی سوچا ہوگا کہ دباؤ بڑھے گا اور لاوا پہاڑ کی چوٹی سے اوپر کی طرف نکلے گا۔ جی ہاں، بالکل یہی سوچا تھا، اور اسی اندازے کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کو ایک خاص فاصلے تک محتاط رہنے کا کہا تھا، لیکن وہ پہاڑ اوپر سے پھٹنے کے بجائے اچانک اپنے پہلو سے یعنی سائڈ سے ایک زبردست دھماکے سے پھٹ پڑا۔ اوہ، سائڈ سے؟ اور اس سائڈ سے ہونے والے دھماکے نے 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ابلتی ہوئی راکھ، مٹی اور پتھروں کا ایک ایسا طوفان بھیجا جس نے سینکڑوں مربع میل کا جنگل سیکنڈوں میں صاف کر دیا۔ جی، سب کچھ راکھ بن گیا۔ مطلب جن لوگوں کو سائنسدانوں نے ماہرانہ اندازوں کے مطابق محفوظ فاصلے پر سمجھا تھا، وہ بھی اس گرم طوفان کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ زمین اپنے راز اتنی آسانی سے فاش نہیں کرتی۔
اور جب بات چھپے ہوئے خطرات کی ہو تو پھر یلو سٹون کا ذکر ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یلو سٹون کی کہانی ارضیاتی تاریخ کے سب سے حیران کن انکشافات میں سے ایک ہے۔ باب کرسچنسن نامی ایک محقق یلو سٹون نیشنل پارک میں ایک طویل عرصے سے آتش فشوں کا دہانہ تلاش کر رہے تھے۔ ہاں، وہ دہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جی، عام طور پر آتش فشاں ایک مخروطی پہاڑ کی شکل میں ہوتا ہے نا، جس کے بیچ میں ایک گڑھا ہوتا ہے۔ تو وہ پورے پارک میں گھومتے رہے، برسوں تک تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں کوئی پہاڑ یا گڑھا ملے ہی نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہ دراصل اسی دہانے کے اندر کھر گئے تھے۔ بالکل، یہی تو سب سے بڑی حیرانی کی بات تھی۔ جب ناسا کے طیاروں نے بلندی سے اس علاقے کی تصویر کشی کی، تب جا کر یہ عقدہ کھلا کہ وہ پورا نیشنل پارک جو میلوں تک پھیلا ہوا ہے، وہ دراصل ایک بہت بڑے آتش فشاں کا ہی دہانہ ہے، جسے ہم کیلڈیرا کہتے ہیں۔ جی، وہ کوئی عام آتش فشاں نہیں ہے، بلکہ ارضیات کی زبان میں اسے سپر والکینو کہا جاتا ہے۔ سپر والکینو، یہ نام ہی کتنا ہیبتناک ہے نا؟ اس کی سطح کے نیچے 45 میل چوڑا اور 8 میل موٹا پگھلے ہوئے میگما کا ایک بہت بڑا تالاب ہے۔ اس کی ہولناکی کی وجہ اس کی ساخت میں چھپی ہے۔ دیکھیے، یہ ایک ایسا ہاٹ سپاٹ ہے جو براعظمی پرت یعنی کانٹیننٹل کرسٹ کے نیچے واقع ہے، اور براعظمی پرت سمندری پرت کے مقابلے میں انتہائی موٹی، بھاری اور ٹھوس ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ موٹی براعظمی پرت ایک پریشر کوکر کے ڈھکن کی طرح کام کرتی ہے جو سختی سے بند ہو۔ بہت عمدہ مثال دی آپ نے۔ مطلب سمندر کے اندر لاوا آسانی سے پتلی سطح کو توڑ کر نکل جاتا ہے، لیکن یلو سٹون کے نیچے وہ میگما لاکھوں سالوں تک پھنسا رہتا ہے۔ حرارت اور گیسیں مسلسل بڑھتی رہتی ہیں اور دباؤ اس قدر جمع ہو جاتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر میں اس کی جسامت کا اندازہ لگاؤں تو یہ امریکہ کی پوری ریاست روڈ آئلینڈ کے برابر حجم کا ایک ایٹم بم ہے جو 8 میل گہرا ہے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سپر والکینو اوسطاً ہر 6 لاکھ سال بعد پھٹتا ہے، لیکن آخری بار اسے پھٹے 6,30,000 سال ہو چکے ہیں۔ تو کیا ہم اوور ڈیو ہو چکے ہیں؟ کیا یہ لاوا کسی بھی لمحے زمین چیر کر باہر آ سکتا ہے؟ دیکھیں، ارضیاتی وقت کے پیمانے پر جب ہم کسی بھی وقت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب کل کا دن بھی ہو سکتا ہے اور 10,000 سال بعد کا وقت بھی۔ یعنی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جی، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی یہ پھٹے گا، اس کی تباہی کا دائرہ مقامی نہیں بلکہ عالمی ہوگا۔ پوری دنیا پہ اثر ہوگا؟ جی ہاں، اس کے نکلنے والی راکھ پورے براعظم کو درجنوں فٹ گہرائی تک دفن کر دے گی، اور اس سے خارج ہونے والی زہریلی گیسیں فضا کے اوپری حصے میں جا کر سورج کی روشنی کو مکمل طور پر روک لیں گی، اور دنیا بھر کا موسم کئی سالوں تک منجمد ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا، تاریخ میں ٹوبا نامی سپر والکینو کے پھٹنے سے زمین پر انسانی آبادی صرف چند ہزار افراد تک سکڑ کر رہ گئی تھی۔ یلو سٹون کا دھماکہ بھی کچھ ایسا ہی ہولناک ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر واقعی ایک عجیب سی دہشت محسوس ہوتی ہے، اور اس پر ستم ظریفی یہ ہے نا کہ ہر سال لاکھوں سیاح یلو سٹون پارک کی خوبصورتی دیکھنے جاتے ہیں، وہاں کے گرم چشموں اور گیزرز کے پاس کھڑے ہو کر تصویریں بنواتے ہیں، اور وہ اس بات سے مکمل طور پر بے خبر ہوتے ہیں کہ وہ ایک سوتے ہوئے قیامت خیز ایٹم بم پر چہل قدمی کر رہے ہیں۔ جی، وہ بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ دباؤ اتنا ہی زیادہ ہے تو کیا اس کے پھٹنے سے پہلے ہمیں کوئی واضح وارننگ ملے گی؟ بدقسمتی سے شاید کوئی واضح وارننگ نہ ملے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یلو سٹون کا علاقہ ارضیاتی طور پر ویسے ہی بہت فعال ہے۔ وہاں چھوٹے زلزلے تو ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ زمین کی سطح گیسوں کے دباؤ کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ یہ تمام علامات جو کسی عام آتش فشاں کے پھٹنے سے پہلے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہیں نا، یلو سٹون میں وہ روزمرہ کا معمول ہے۔ یعنی سگنلز میں شور بہت زیادہ ہے۔ بالکل۔ تو سائنسدانوں کے لیے یہ بتانا تقریباً ناممکن ہوگا کہ کون سا زلزلہ یا زمین کا کتنا اوپر اٹھنا اس بڑے دھماکے کا پیش خیمہ ہے۔ تو ان تمام ہولناک معلومات اور اعداد و شمار کو جاننے کے بعد میرے ذہن میں بے اختیار اور بڑی شدت سے یہ سوال گونجتا ہے کہ ہم زندہ کیسے ہیں؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے۔ اگر ہمارے سروں پر خلا سے ہر وقت موت کے پتھر برسنے کا خطرہ ہے، ہمارے پیروں کے نیچے آگ کے سمندر ابل رہے ہیں، اور ماحولیات کسی بھی لمحے ایسا رخ بدل سکتی ہے جو سب کچھ منجمد کر دے، تو اس زمین پر انسانیت اور دیگر جانداروں نے آج تک خود کو بچا کر کیسے رکھا ہوا ہے؟ یہ زمین کی تاریخ کا سب سے بڑا اور دلچسپ تضاد ہے۔
جو چیز یہاں سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ زمین پر زندگی کی بقا کی کہانی دراصل معدومیت یا ایکسٹنکشن کی کہانی سے جڑی ہے۔ معدومیت سے جڑی ہے، وہ کیسے؟ ارضیاتی اور حیاتیاتی ذرائع کے مطابق تاریخ ارض پر آج تک پیدا ہونے والی 99.99% انواع معدوم ہو چکی ہیں۔ 99.99%؟ جی ہاں، معدومیت کوئی انوکھا حادثہ نہیں ہے، یہ اس سیارے کا زندگی کو چلانے کا ایک فطری اور بنیادی طریقہ ہے۔ مطلب کہ جو کچھ بھی زمین پر پیدا ہوا وہ لگ بھگ ختم ہو چکا ہے، جو بھی نو آئی اس نے اپنا وقت گزارا اور پھر صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اور ہم انسان جو خود کو اس سیارے کا مالک اور سب سے طاقتور نو سمجھتے ہیں، در حقیقت ہم بھی اسی بے رحم حیاتی عمل کا حصہ ہیں۔ بالکل، ہم بھی اسی عمل کا حصہ ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور زاویہ بھی ہے نا، وہ شہاب ثاقب اور وہ آتش فشاں جنہوں نے بار بار زمین پر موت بکھیر دی، دراصل انہوں نے ہی ہمارے لیے زندگی کا راستہ بھی ہموار کیا۔ یہ بالکل درست اور بہت گہری بات کی آپ نے۔ اگر ہم اس کا تعلق ارتقائی عمل کی بڑی تصویر سے جوڑیں تو پتہ چلتا ہے کہ معدومیت دراصل حیاتیات میں جمود یا رکاوٹ کو ختم کرتی ہے۔ یعنی وہ ایک طرح کا ریسیٹ بٹن ہے۔ جی، ذرا تصور کریں، اگر ڈائناسورز کا بھی ختم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ کروڑوں سالوں سے زمین کے تمام وسائل پر مکمل طور پر قابض تھے۔ وہ ایک ایسی غالب اور طاقتور نو تھی جس نے کسی بھی دوسری بڑی نو کو پھنپنے یا ارتقا پانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہاں، وہ تو کسی کو آگے آنے ہی نہیں دیتے۔ بالکل، ان کے اچانک کائناتی حادثے کے تحت ہونے والے خاتمے نے زمین پر ایک بہت بڑا حیاتیاتی خلا پیدا کر دیا۔ اور اس خلا کو ہمارے آبا و اجداد نے پر کیا، اور یہیں پر بقا کی جنگ کا وہ عجیب اصول سامنے آتا ہے، جہاں طاقتور ہونا موت کی وجہ بن گیا اور کمزور ہونا زندگی کی ضمانت۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ مطلب جب آسمان سے وہ مینسن یا چیکسلوپ کا پتھر گرا اور دنیا سالوں کے لیے سردی اور اندھیرے میں ڈوب گئی، تو ڈائناسورز کی وہ خوبیاں جو انہیں طاقتور بناتی تھیں، جیسے ان کا بے فکر جسم، انہیں درکار خوراک کی بے پناہ مقدار اور دن کی روشنی میں شکار کرنے کی ضرورت، یہی سب ان کے لیے موت کا پروانہ بن گئیں۔ اور اس کے بالکل برعکس نا، ہمارے آبا و اجداد جو اس وقت چھوٹے، چھپ کر رہنے والے چوہوں جیسے ستندار جانور یا میملز تھے، ان کی وہ نام نہاد خامیاں ان کی بقا کا حتمی ہتھیار بن گئی۔ یعنی ان کا چھوٹا ہونے ان کے کام آیا؟ جی، ان کا چھوٹا حجم جس کی وجہ سے انہیں کم خوراک چاہیے تھی، ان کا بلوں میں چھپ کر رہنا جو انہیں سردی سے بچاتا تھا، اور رات کے اندھیرے میں کیڑے مکوڑی ڈھونڈ کر کھانے کی صلاحیت، یہ سب وہ ارتقائی ٹولز تھے جو اس قیامت خیز ماحول میں ان کے کام آئے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ انسان کی آج کی کامیابی، ہماری یہ تہذیب اور یہ وجود، ہماری کسی مافوق الفطرت طاقت میں پنہاں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ محض ہماری ذہانت کا کمال ہے، بلکہ یہ اس اندھی، غیر متوقع ارتقائی خوش قسمتی میں چھپی ہے کہ ہم کروڑوں سالوں سے ان تمام کائناتی اور ارضیاتی دروازوں سے بال بال بچ کر نکلتے آئے ہیں جو ہمارے اجداد پر بند ہو سکتے تھے۔ بالکل، ہم بہت خوش قسمت رہے ہیں۔ اگر وہ شہاب ثاقب چند منٹ کی تاخیر یا جلدی سے گرتا، یا کسی گہرے سمندر میں گر کر صرف ایک سونامی پیدا کرتا اور اتنی راکھ نہ اڑاتا، تو شاید آج اس سیارے پر ہم انسان موجود نہ ہوتے، بلکہ کوئی اور ذہین قسم کے ڈائناسورز اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہوتے اور یہ تفصیلی جائزہ سن رہے ہوتے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں، ہماری پوری کی پوری ارتقائی تاریخ حیرت انگیز حادثات، خوش قسمتی اور بے رحم حالات میں ڈھل جانے کی صلاحیت کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہمیں یہاں تک لے آیا ہے۔ واقعی دیکھیں، زمین بلا شبہ ایک خوبصورت اور زندگی سے بھرپور سیارہ ہے، لیکن ارضیاتی ریکارڈ ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک انتہائی بے رحم سیارہ بھی ہے، جس پر زندگی کم از کم موجودہ شکل میں ایک عارضی اور انتہائی نازک مرحلہ ہے۔ تو چلیں اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ زمین جس پر ہم اتنے اطمینان سے چلتے ہیں، وہ ہمیں پناہ تو دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہمیں ایک مستقل خطرے میں بھی رکھتی ہے۔ ہمارے سروں پر منڈلاتے ہوئے کائناتی پتھر، پیروں کے نیچے ابلتا ہوا میگما اور دباؤ کا شکار تہیں،
اور ہر قدم پر ماحولیاتی چیلنجز۔ جی ہاں، ہمارے سننے والوں کے لیے اس سب میں ایک بہت گہرا سبق ہے۔ جب کوئی انسان صبح اٹھتا ہے، اپنے روزمرہ کے کاموں میں الجھتا ہے، ٹریفک میں پریشان ہوتا ہے اور زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل پر کڑتا ہے، تو در حقیقت کائنات کے اس وسیع اور خطرناک تناظر میں ہمارا معمولی زندگی گزارنا اور آج کا دن زندہ رہنا روزمرہ کی بنیاد پر ایک کائناتی لاٹری جیتنے کے مترادف ہے۔ بالکل، اور یہی وہ عاجزی کا احساس ہے جو ہمیں سائنس کی اہمیت کو ماننے اور اپنے سیارے کے مزاج کو بہتر اور گہرے انداز میں سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جاتے جاتے میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جو شاید ارضیات اور کائنات کے حوالے سے انسان کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی ہو۔ زمین کی ارضیاتی تاریخ، جس کا ہم نے آج جائزہ لیا، ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ بڑی تباہیاں یا کائناتی ریسیٹ اس قدرتی نظام کا ایک ناگزیر اور بار بار دہرایا جانے والا حصہ ہیں۔ ہم بحیثیت انسان انتہائی خوش قسمت رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ہزار سالوں سے، جب سے انسانی تہذیب نے ترقی کی ہے، زمین کا مزاج بظاہر پرسکون رہا ہے۔ بظاہر پرسکون رہا ہے، جی۔ لیکن کیا ایسا تو نہیں کہ ہم بحیثیت نو کسی ایسے کائناتی یا زیر زمین ریسیٹ کا انتظار کر رہے ہیں جو کسی بھی وقت خاموشی سے ہم پر نازل ہو جائے اور ہمیں اس کی خبر تک نہ ہو؟ بالکل اسی طرح جیسے اس جمی ہوئی برف کے نیچے بہتا ہوا ابلتا دریا اپنے باہر نکلنے کے وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اگلے تفصیلی جائزے میں ہم اس تباہ کن، بے رحم اور ہمیشہ بدلتے ہوئے ماحول میں ایک اور معجزے پر بات کریں گے، یعنی زندگی کا پیدا ہونا اور پروان چڑھنا۔ ہم لائف اٹ سیلف یعنی خود زندگی کے حیرت انگیز سفر پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے اوپر خلا کی وسعتوں پر اور نیچے اپنے پیروں کی زمین پر ذرا غور ضرور کیجیے گا۔ ہم اپنی کہانی کے سب سے پیچیدہ اور دلچسپ حصے تک پہنچ چکے ہیں، یعنی زندگی کا آغاز اور اس کا ارتقاء کیسے ہوا۔ بالکل صحیح، یہ ہماری اس تحقیق کا 5واں حصہ ہے جسے ہم لائف اٹ سیلف کا نام دے رہے ہیں۔ آج ہم فضا کی بلندیوں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک جائیں گے۔ ہاں، اور صرف وہاں تک نہیں، بلکہ ہم اپنے ہی خالیوں یعنی سیلز کے اندر کا سفر بھی کریں گے۔ ہم نے جو مٹیریل کور کرنا ہے اس میں لونلی پلانٹ، دا رائز آف لائف، ڈارون کے نظریے اور ڈی این اے جیسے اہم ٹاپکس شامل ہیں۔ اور دیکھا جائے تو یہ ٹاپکس آپس میں بہت گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ عام طور پر جب ہم کسی فیکٹری یا بڑی مشین کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ یہی کہ وہاں ہر چیز میں ایک واضح ترتیب ہوگی۔ اگر ایک چھوٹا سا پرزہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے تو انجینئر فوراً بتاتا ہے کہ نظام میں خرابی آ گئی ہے۔ صحیح کہا، انسانی دماغ کی بنائی ہوئی مشینز واقعی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب کائنات اور خاص طور پر زمین پر زندگی کے آغاز کی بات آتی ہے تو یہ صاف ستھری مشین والی مثال بالکل غلط ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، تو پھر اسے کس چیز سے تشبیہ دی جائے؟ یہ ایک ایسی اندھیری، بے ترتیب اور عجیب جگہ لگنے لگتی ہے جہاں بظاہر کوئی واضح پلان نظر ہی نہیں آتا۔ مطلب اربوں سالوں سے ان گنت عناصر بس یوں ہی آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ او واو! اور پھر حیرت انگیز طور پر انہی ٹکراؤ سے ایک ایسی چیز وجود میں آتی ہے جو ان سب سے بڑی ہے، یعنی زندگی۔ بالکل، ہمارے پاس جو آج کی تحقیق ہے، جو مختلف سائنٹیفک سورسز پر مبنی ہے، وہ اسی ناممکن سفر کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہم بغیر کسی مخصوص ذاتی نظریے کے ان حقائق کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس گھر کو دیکھنا ہوگا جہاں زندگی پنپتی ہے، یعنی ہماری زمین۔ زمین آخر کتنی نایاب جگہ ہے۔ یہ واقعی ایک لونلی پلانٹ ہے۔ زمین اپنے سورج کے گرد ایک انتہائی مخصوص فاصلے پر گھوم رہی ہے جسے ہم گولڈی لاکس زون کہتے ہیں۔ ہاں، یعنی نہ بہت زیادہ گرم اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈا، بالکل مناسب۔ ایگزیکٹلی۔ اگر زمین سورج کے صرف 1% بھی قریب ہوتی یا 5% دور ہوتی تو یہاں زندگی کا نام و نشان نہ ہوتا۔ ویٹ، صرف 1%؟ یہ تو بہت چھوٹا مارجن ہے۔ اس نزاکت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پڑوسی سیارے وینس یعنی زہرہ کو دیکھنا کافی ہے۔ وہ زمین سے تھوڑا سا ہی قریب ہے۔ ہاں، اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ماضی میں شاید وہاں بھی زمین جیسا ماحول تھا،
پانی موجود تھا، لیکن وہ تھوڑی سی اضافی گرمی اس قدر تباہ کن ثابت ہوئی کہ وہاں رن اوے گرین ہاؤس ایفیکٹ شروع ہو گیا۔ تو سارا پانی بخارات بن کر اڑ گیا ہوگا؟ بالکل، اور اس بھار نے فضا کو اتنا گھنا کر دیا کہ آج وہاں درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ سیسا یعنی لیڈ بھی وہاں پگھل جائے۔ باپ رے! وہاں کا دباؤ بھی تو زمین کی سطح سے تقریباً 90 گنا زیادہ ہے نا؟ فاصلہ تھوڑا سا کم ہونے کی قیمت ایک ایسی دوزخ کی شکل میں سامنے آئی جہاں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہاں، اور دوسری طرف اگر ہم زمین کی بات کریں تو یہ صرف باہری فاصلے کا کمال نہیں ہے، زمین اندر سے بھی اتنی ہی مکمل ہے۔ اس کا مرکز پگھلا ہوا ہے۔ ہاں، اور انتہائی گرم بھی۔ اسی گرمی کی وجہ سے زمین کی سطح پر موجود باری باری پلیٹس ہلتی ہیں، جسے ہم پلیٹ ٹیکٹونکس کہتے ہیں۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے یہاں۔ جی ضرور پوچھیں۔ زمین کے اندر ابلتے ہوئے لوہے کا ہماری زندگی سے کیا ڈائریکٹ تعلق ہے؟ عام طور پہ تو ہم زمین کے اوپر رہنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جب یہ پگھلا ہوا لوہا زمین کے مرکز میں گھومتا ہے تو یہ ایک عظیم الشان ڈائنامو کا کام کرتا ہے، جس سے میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے۔ مغناطیسی حصار۔ اگر یہ میگنیٹک فیلڈ نہ ہو تو سورج سے آنے والی تباہ کن شعاعیں ہماری فضا کو بالکل ویسے ہی اڑا لے جائیں جیسے آندھی پتے اڑا دیتی ہے۔ ایگزیکٹلی، زمین ایک بنجر اور بے جان پہاڑ بن کر رہ جائے گی۔ زمین کے اس بہترین بچاؤ کے نظام میں جب ہم مواد کو دیکھتے ہیں تو کہانی مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، جیسے کاربن، زمین پر پائے جانے والے ایلیمنٹس میں کاربن کا نمبر 15واں ہے۔ مطلب یہ کوئی بہت عام ایلیمنٹ نہیں ہے، پھر بھی زندگی اس کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاربن کا اٹامک سٹرکچر انتہائی لچکدار ہے، وہ دوسرے ایٹمز کے ساتھ بہت آسانی سے جڑ جاتا ہے۔ میں تو اسے کسی پارٹی کے اس انتہائی ملنسار شخص سے تشبیہ دوں گی جو ہر کسی کے ساتھ آسانی سے دوستی کر لیتا ہے۔ اس کے پاس جوڑنے کے لیے 4 ہاتھ ہوتے ہیں۔ کیا خوب مثال دی ہے آپ نے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ ایک ہی وقت میں مختلف ایٹمز کے ساتھ مضبوط کنیکشنز بنا لیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کے ساتھ بھی لمبی زنجیریں بنا سکتا ہے۔ اور یہی وہ مضبوط زنجیریں ہیں جس سے ڈی این اے اور پروٹینز کے پیچیدہ ڈھانچے بنتے ہیں۔ تو جب زمین کا یہ ماحول دیکھا جائے تو کیا زمین واقعی زندگی کے لیے اتنی مکمل بنائی گئی تھی؟ یا زندگی نے خود کو بدل کر زمین کے ان حالات کے مطابق ڈھال لیا؟ یہ ایک مسلسل بحث ہے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ زندگی نے دراصل انہی دستیاب حالات کو اپنا لیا۔ مثال کے طور پر فضا کا بننا۔ زمین کے اس میگنیٹک فیلڈ نے فضا کو بچا تو لیا، لیکن فضا کی حقیقت خود بہت حیران کن ہے۔ بالکل، اگر اس پوری زمین کو کسی عام سے اسکول گلوب کے برابر تصور کیا جائے تو ہماری فضا اس گلوب پر پھیرے گئے وارنش کے 2 کوٹ سے زیادہ موٹی نہیں ہے۔ صرف وارنش کے 2 کوٹس؟ خلا کی ٹھنڈ اور ہمارے درمیان صرف یہی ایک پتلی سی گیس کی چادر ہے؟ حیران ہوتی ہے یہ سوچ کر۔ اور زمین کے باہر جہاں سخت سردی ہے، وہیں سمندروں کی گہرائیوں کا عالم کچھ اور ہی ہے۔ ہاں، ماریانا ٹرینچ کی مثال لے لیجئے، جو سمندر کا گہرا ترین مقام ہے۔ وہاں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہے جیسے 14 بھاری ہوئی سیمنٹ کی ٹرکس کسی پر رکھ دی جائیں۔ تو اس دباؤ میں تو انسانی پھیپھڑے چند سیکنڈ میں پچک کر کسی خالی ڈبے کی طرح ہو جائیں گے۔ وہاں زندگی کا تصور تو بالکل ناممکن لگتا ہے۔ سب یہی سوچتے تھے۔ پھر 1960 میں تریستے نام کی ایک سب مرین وہاں 7 میل نیچے گئی تو عملے نے وہاں مچھلی جیسا جاندار دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ انہیں احساس ہوا کہ زندگی کہیں بھی پنپ سکتی ہے۔ ویٹ، اس سفر میں سب سے بڑا جھٹکا تو 1977 میں لگا تھا نا، جب ایلون نامی سبمرسیبل نے ڈیپ سی وینٹس دریافت کیے، سمندری آتش فشاں۔ بالکل صحیح، وہاں دھوپ کا نام و نشان نہیں تھا، اور گرمی اتنی کہ پانی ماگما کی وجہ سے ابل رہا تھا۔ اس پانی کے ساتھ زہریلے کیمیکلز نکل رہے تھے۔ اور ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ زندگی کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے، پودے فوٹوسنتھسس کرتے ہیں۔ تو دھوپ کے بغیر وہاں لمبے ٹیوب ورمز اور کلیمز کیسے زندہ تھے؟ یہی دریافت تو سائنس کی بنیادیں ہلا دینے والی تھی۔ وہاں سورج کی روشنی نہیں بلکہ زمین کے اندر سے نکلنے والی گرمی اور کیمیکل انرجی استعمال ہوتی ہے، جسے چیمو سنتھسس کہتے ہیں۔ تو وہ اس گرم پانی سے نکلنے والے زہریلے ہائیڈروجن سلفائڈ کو توڑتے ہیں اور توانائی نکالتے ہیں۔
یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی صرف سورج کی محتاج نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی جہاں بھی لیکوڈ پانی اور توانائی کا ذریعہ موجود ہو، زندگی اپنا راستہ نکال لیتی ہے۔ اور تحقیق بتاتی ہے کہ انہی تاریک سمندری وینٹس کے پاس اربوں سال پہلے زندگی کا پہلا جھٹکا محسوس ہوا ہوگا۔ اگر ہم زندگی کے ابتدائی مواد کی بات کریں تو مجھے 1953 کا سٹینلی ملر کا مشہور تجربہ یاد آتا ہے، جس میں انہوں نے ایک بند شیشے کے برتن میں ابتدائی زمین جیسے حالات بنائے تھے۔ ہاں، اس میں اس دور کی دستیاب گیسز رکھیں اور پھر بجلی چمکائی۔ حیرت انگیز طور پر وہاں امینو ایسڈز بن گئے تھے۔ لیکن تحقیق یہاں ایک بڑا اہم فرق واضح کرتی ہے۔ امینو ایسڈز بن تو گئے، پر امینو ایسڈز بذات خود زندگی نہیں ہے۔ اصل مشکل ان سے پیچیدہ پروٹینز کا بننا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ امینو ایسڈز کو آپ صرف اینٹیں یا بلڈنگ بلاک سمجھ سکتے ہیں۔ ایک دیوار بنانے کے لیے ان اینٹوں کو انتہائی مخصوص ترتیب میں جوڑنا پڑتا ہے۔ جیسے کولیجن کی مثال لے لے۔ کولیجن پروٹین بنانے کے لیے 1055 امینو ایسڈز کا ایک مخصوص ترتیب میں آنا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی ہل جائے تو پروٹین کام نہیں کرے گا۔ اور اس کی پروبیبلٹی یعنی امکان اتنا کم ہے کہ عام طور پر یہ ناممکن لگتا ہے۔ میں اسے ایک بہت بڑی سلاٹ مشین سے تشبیہ دیتی ہوں۔ فرض کریں یہ 90 فٹ بڑا ایک کمبینیشن لاک ہے جس میں 1055 پہیے ہیں اور سب پر 20 مختلف نشانات ہیں۔ اب ہینڈل کھینچیں تو کیا امکان ہے کہ سب پر ایک ساتھ صحیح نشان آئے؟ ریاضی کے حساب سے تو یہ 0 کے برابر ہے۔ اسے ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے جیسے کسی کباڑ خانے سے طوفان گزرے اور جب تھمے تو پیچھے ہوائی جہاز کا ایک مکمل تیار شدہ جمبو جیٹ کھڑا ہو۔ یہ بات واقعی عقل میں نہیں آتی۔ تو پھر یہ جیک پاٹ آخر لگا کیسے؟ زندگی نے یہ جوا جیتا کیسے اگر امکان اتنا کم تھا؟ جی، تو یہاں وقت کے فیکٹر کو سمجھنا ضروری ہے۔ زندگی ایک ہی جھٹکے میں جمبو جیٹ کی طرح کھڑی نہیں ہو گئی تھی، اور نہ ہی اس لاک کے 1055 پہیے ایک ہی بار گھومے تھے۔ تو یہ ایک مسلسل اربوں سالوں کا عمل تھا۔ بالکل، زندگی نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کامیابی حاصل کی۔ جب ایک پہیہ ٹھیک جگہ پر رکا تو زندگی نے اسے محفوظ کر لیا، پھر اگلے پہیوں پر کام شروع ہوا۔ اس میں بیکٹیریا اصل ہیرو ہیں۔ جیسے سائنو بیکٹیریا، جنہوں نے اپنی کالونیز بنائے جنہیں اسٹرومیٹولائٹس کہتے ہیں۔ آج بھی آسٹریلیا کی شارک بے میں زندہ حالت میں موجود ہیں یہ۔ ہاں، اور انہوں نے ایک ایسا عمل ایجاد کیا جس نے دنیا بدل دی، فوٹوسنتھیسس۔ اور اس سے صرف بیکٹیریا زندہ نہیں رہے بلکہ زمین کا ماحول ہی تبدیل ہو گیا۔ ان بیکٹیریا نے آہستہ آہستہ آکسیجن فراہم کرنا شروع کی، پر یہ آکسیجن فوراً فضا میں نہیں گئی تھی نا۔ صحیح پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ شروع میں سمندر لوہے یعنی آئرن سے بھرے ہوئے تھے۔ جب ان بیکٹیریا نے آکسیجن بنانی شروع کی تو وہ پانی میں موجود لوہے کے ساتھ ملی، جس سے لوہے کو زنگ لگنا شروع ہو گیا۔ یعنی اربوں سال تک زمین پر بس رسٹنگ کا عمل جاری رہا، زنگ اگتا رہا سمندر کو۔ ہاں، اور وہ زنگ آہستہ آہستہ سمندر کی تہہ میں بیٹھنے لگا، جس سے دنیا بھر کے بینڈڈ آئرن فارمیشنز وجود میں آئے۔ جب سارا لوہا ختم ہو گیا تب جا کر آکسیجن فضا میں شامل ہوئی، جس نے ہم جیسے کمپلیکس جانداروں کے سانس لینے کا راستہ کھولا۔ واقعی ان بیکٹیریا کی قربانی کے بغیر کمپلیکس لائف کا کوئی وجود ممکن نہیں تھا۔ لیکن آکسیجن آنے کے بعد ایک اور بڑا قدم باقی تھا۔ آپ سادہ بیکٹیریا کا بڑے اور پیچیدہ خلیوں میں تبدیل ہونے کی بات کر رہی ہیں۔ یوکیریوٹک سیلز۔ ہاں، سیلز۔ اندرونی دنیا کی پیچیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک عام انسانی جسم میں 10,000 ٹریلین خلیے ہوتے ہیں، 10,000 خرب۔ اور ان میں سے ہر ایک سیل اپنے آپ میں ایک مکمل کائنات ہے۔ صرف ایک سادہ سے یسٹ سیل کو دیکھ لیں، اسے بنانے کے لیے اتنی ہی پیچیدگی درکار ہے جتنی ایک بوئنگ 777 جہاز کے پرزوں کو جمع کرنے کے لیے چاہیے ہوگی۔ میں تو ان سیلز کو ایک بھیڑ بھری میٹروپولس یعنی ایک عظیم مصروف شہر سے تشبیہ دوں گی، جہاں ٹریلینز چیزیں بے ترتیب گھوم رہی ہیں لیکن بغیر کسی منصوبے کے سب ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اس شہر کا سب سے حیرت انگیز اور پراسرار کردار جانتے ہیں کیا ہے؟ مائٹروکونڈریا۔ یہ ہمارے خلیوں کے پاور ہاؤسز ہیں، توانائی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں تحقیق نے ایک عجیب راز بتایا ہے کہ یہ دراصل قدیم بیکٹیریا ہیں جو اربوں سال پہلے دوسرے بڑے خلیوں کے اندر داخل ہو گئے تھے اور پھر وہیں رہ گئے۔ بالکل، ان کا اپنا الگ ڈی این اے ہوتا ہے۔
یہ ہمارے مخصوص خلیے کے اصول یا سیل ڈویژن سائیکل تک کو نہیں مانتے۔ ویٹ، واقعی ایک قسم کے کرایہ دار ہیں جو ہمارے اندر اپنا الگ نظام چلاتے ہیں۔ یہ آخر ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کیسے کر رہے ہیں اتنے سالوں سے؟ یہ سمبائیوسس یعنی بائن الانحصار کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ مائٹوکونڈریا کو محفوظ گھر اور خوراک مل گئی، اور بدلے میں انہوں نے بڑے خلیے کو وہ توانائی دی جس سے کمپلیکس لائف بنی۔ یعنی آج ہم مائٹوکونڈریا کے بغیر 2 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ جہاں انحصار ہوتا ہے وہاں قربانی بھی ہوتی ہے، جیسے ایپوپٹوسس کا عمل، خلیے کی خاموش خودکشی۔ ہاں، جب کسی خلیے کی ضرورت نہیں رہتی یا اس کا ڈی این اے خراب ہو جاتا ہے تو وہ سگنلز بھیجتا ہے اور خود کو اندر سے تباہ کر لیتا ہے تاکہ ایک کینسر نہ بنے۔ اربوں خلیے روزانہ اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ زندگی نے وقت کے ساتھ بہت نئے سانچے اپنائے ہیں، لیکن ایک نسل سے دوسری نسل تک بہتر خوبیاں کیسے آگے بڑھتی ہیں، اس پر سب سے بڑا کام چارلز ڈارون نے کیا تھا، نیچرل سلیکشن کے ذریعے۔ ڈارون نے 20 سال تک اس نظریے پر تحقیق کی اور چھپائے رکھا۔ پھر 1858 میں الفریڈ رسل والیس نامی ایک نوجوان نے انہیں بالکل وہی نظریہ لکھ کر بھیج دیا۔ ہاں، دونوں اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جو جاندار ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، لیکن ڈارون کا نظریہ اس وقت ادھورا تھا کیونکہ انہیں انہیریٹنس کا نہیں پتا تھا۔ ان کے پاس وراثت کا کوئی واضح میکانزم نہیں تھا، اور اسی پر فلیمنگ جینکن نام کے ایک انجینئر نے ایک بڑا دلچسپ اعتراض پیش کیا تھا۔ اوہ، جینکن کا وہ وسکی والا اعتراض واقعی لاجواب تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ چلو فرض کر لیا کسی جاندار میں ایک نئی اور اچھی خوبی پیدا ہو گئی، لیکن جب وہ عام جاندار کے ساتھ اگلی نسل پیدا کرے گا تو وہ خوبی آدھی رہ جائے گی نا؟ بالکل، ان کے مطابق خوبیاں پانی اور وسکی کی طرح بلینڈ ہو جاتی ہیں۔ ہاں، جیسے ایک گلاس میں وسکی ڈالیں اور پھر اسے دوسرے پانی والے گلاسوں میں الٹتے جائیں تو آگے چل کر تو بالکل ڈائلیوٹ ہو کر غائب ہو جائے گی۔ جینکن کا سوال تھا کہ خوبیاں نسل در نسل بہتر کیسے ہوئیں؟ یہ اعتراض بہت مضبوط تھا کیونکہ سب یہی مانتے تھے کہ خوبیاں بلینڈ ہوتی ہیں۔ ڈارون بہت پریشان تھے، لیکن عین اسی وقت ایک شخص اس معاملے کو حل کر چکا تھا، گریگر مینڈل، جنہوں نے مٹر کے پودوں یعنی پیز پر تجربات کیے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ خوبیاں لکوڈ کی طرح گھلتی نہیں ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی ٹھوس گولیوں یعنی پیکٹس کی طرح ہوتی ہیں، جنہیں آج ہم جینز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک لمبے پودے اور چھوٹے پودے کو ملایا جائے تو درمیانے قد کا پودا پیدا نہیں ہوتا، بلکہ لمبے اور چھوٹے ہونے کے پیکٹس الگ محفوظ رہتے ہیں۔ ایک خوبی ظاہر ہو جاتی ہے اور دوسری چھپ جاتی ہے، جو بعد میں ٹھیک ویسی ہی سامنے آ سکتی ہے۔ یہ خوبیاں تباہ نہیں ہوتی، یعنی انہیریٹنس بلینڈڈ نہیں بلکہ پارٹیکولیٹ ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ڈارون کے پاس منڈل کے مطالعے کا نسخہ موجود تھا۔ اگر وہ اسے پڑھ لیتے تو جینکن کا اعتراض وہیں ہوا میں اڑ جاتا۔ واقعی یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ خوبیاں ڈائلیوٹ نہیں ہوتی، آگے بڑھتی ہیں، اور اسی نے ڈی این اے اور جینیٹکس کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں واٹسن کرک اور روزلنڈ فرینکلن نے دریافت کیا۔ ڈی این اے کا ڈبل ہیلکس سٹرکچر دراصل انہی پیکٹس اور اربوں سالوں کے ڈیٹا کی شکل ہے۔ ان ساری باتوں کو اگر ہم سمیٹتے ہوئے دیکھیں تو زندگی کا یہاں آنا کسی لمبے اتفاقات سے کم نہیں ہے۔ اس پگھلتے گھومتے سیارے نے ہر قدم پہ زندگی کو محفوظ رکھا، چاہے وہ میگنیٹک فیلڈ ہو، سمندری وینٹس ہوں، بیکٹیریا کی آکسیجن ہو یا مائٹوکونڈریا کا ساتھ، ہم سب ایک کامن سورس سے جڑے ہوئے ہیں۔ بلین سال کی تاریخ کو اگر 24 گھنٹوں کا ایک دن فرض کیا جائے تو جانتے ہیں انسان کب ظاہر ہوئے؟ رات کے 11:59 پر۔ بالکل، یعنی ہم اس پوری کہانی کا صرف 0.0001% حصہ ہیں۔ اگر ہم ان سب حیرت انگیز چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنا آنے والا وقت سمجھداری سے گزار کر اس لکی اسٹریک کو برقرار رکھ پائیں گے، یا پھر باقی 99.9% فنا ہونے والی نسلوں کی طرح اس رنگ منچ سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے؟ یا آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور یہی ہمارا آج کا گہرا مطالعہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے حصے دی روڈ ٹو اس میں ہم اپنی ہی نسل کا مزید سفر طے کریں گے۔ سوچئے اگر دنیا کا موسم اچانک صرف 1.5 ڈگری فارنہائٹ کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟
مطلب عام طور پر ہم شاید سوچیں کہ بس تھوڑی سی ٹھنڈ بڑھ جائے گی اور ہمیں کچھ گرم کپڑے نکالنے پڑیں گے، لیکن 1815 میں جب انڈونیشیا کے تمبورا آتش فشاں کا دھماکہ ہوا نا، تو دنیا کا درجہ حرارت اسی قدر گرا تھا، اور نتیجہ 1816 کو تاریخ میں وہ سال کہا جاتا ہے جس میں گرمیاں نہیں آئی، فصل تباہ ہو گئیں، دنیا بھر میں قید پھیل گیا اور ہزاروں لوگ بھوک اور ٹھنڈ سے مرے گئے۔ صرف 1.5 ڈگری کے فرق نے آدھی دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ہاں، اور آپ نے بالکل صحیح مثال سے آغاز کیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت ہی خوفناک حقیقت یاد دلاتا ہے کہ ہماری زمین کا تھرموسٹیٹ دراصل کتنا نازک ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ موسم ایک مستقل اور مستحکم چیز ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں نا، تو زمین کا موسم کسی بے قابو اور ضدی بچے جیسا رہا ہے جو کسی بھی وقت اپنا مزاج بدل سکتا ہے۔ اور یہی دراصل ہماری آج کی اس گفتگو کا مرکز ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید سننے والوں، جو کہ اے شارٹ ہسٹری آف نیئرلی ایوری تھنگ پر مبنی ہماری لیجنڈز اینڈ لینڈ سیریز کا آخری حصہ ہے، یعنی ہمارا گرینڈ فنالے۔ بالکل آخری حصہ۔ ہاں، اور اس کا عنوان دی روڈ ٹو اس ہے۔ ہم نے اس سیریز میں کائنات کے آغاز سے لے کر اب تک کا ارب سال کا سفر طے کیا ہے، تاکہ ہم اس لمحے تک پہنچ سکیں۔ اور یہ سفر، جیسا کہ ابھی تمبورا کی مثال سے واضح ہوا، کسی حسین اور سیدھی سڑک پر طے نہیں ہوا۔ ہم موسمی تباہیوں اور آفات کے درمیان بال بال بچتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا وجود میں آنا اور زندہ رہنا خود میں ایک بڑا معجزہ ہے۔ اگر ہم برفاتی ادوار یعنی آئس ایجز کی بات کریں تو 19ویں صدی تک کسی کو اس کا علم ہی نہیں تھا، مطلب لوگ سوچتے بھی نہیں تھے اس بارے میں۔ صحیح، بالکل کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، تو جب لوئس اگاسز اور کارل شمپر نے پہلی بار یہ تصور پیش کیا کہ زمین پر ایک وقت ایسا تھا جب برف کے عظیم و شان پہاڑ دنیا کے بیشتر حصوں کو ڈھکے ہوئے تھے، تو ان کا خوب مذاق اڑایا گیا۔ سائنسدانوں کے لیے یہ ماننا بہت مشکل تھا کہ زمین کا موسم اس قدر شدت تبدیلیوں سے گزر سکتا ہے۔ یہاں ایک کہانی مجھے بہت حیران کرتی ہے۔ ان ماہرین اور پروفیسروں کے بجائے ایک شخص تھا، جیمز کرال۔ وہ کسی بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں تھا، بلکہ ایک جینیٹر یعنی صفائی کرنے والا تھا۔ ہاں، جیمز کرال، کیا دلچسپ کردار تھا وہ، ہے نا؟ اس نے آئس ایج کے پیچھے کی سائنس دریافت کی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس نے یہ راز آخر کیسے فاش کیا، مطلب ایک جینیٹر نے۔ ہوتا کیا ہے کہ جیمز کرال ایک یونیورسٹی میں جینیٹر تھا، جس کی وجہ سے اسے لائبریری تک رسائی حاصل تھی۔ اس نے وہاں گھنٹوں مطالعہ کیا اور زمین کی کشش ثقال اور اس کے مدار یعنی آربٹ کی پیمائش کی۔ اس نے دریافت کیا کہ زمین کا مدار ہمیشہ ایک مکمل دائرہ نہیں رہتا، بلکہ وقت کے ساتھ تھوڑا لمبا یعنی ایلپٹیکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو وہ گول نہیں رہتا ہمیشہ؟ بالکل نہیں۔ اس کے علاوہ زمین اپنے محور پر ایک لٹو کی طرح تھوڑا جھکتی اور گھومتی ہے۔ کرال نے یہ حساب لگایا کہ ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کی وجہ سے زمین تک پہنچنے والی سورج کی روشنی میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور یہی کمی بیشی اچانک اور شدید برفیاتی ادوار کو جنم دیتی ہے۔ بعد میں ایک اور سائنسدان تھے، میلٹن ملنکووچ، انہوں نے اس تصور کو مزید میتھمیٹیکل پروفز کے ساتھ مکمل کیا۔ مطلب ایک عام گاڑی کے اے سی کی طرح زمین کا یہ تھرموسٹیٹ کبھی بالکل فل کولنگ پر چلا جاتا ہے، اور اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ تاریخ میں ایک وقت جسے سنو بال ارتھ کہا جاتا ہے، اس وقت زمین شاید مکمل طور پر برف سے ڈھک چکی تھی، سمندر جم چکے تھے، اور ایکویٹر پر بھی درجہ حرارت -80 فارنہائٹ تک گر گیا تھا۔ -80! آپ سوچیں، وہاں جہاں آج انتہائی گرمی ہوتی ہے۔ بالکل، یا پھر ینگر ڈرائس کا واقعہ دیکھ لیجئے، جب موسم میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئی کہ صرف 10 سال کے عرصے میں درجہ حرارت 15 ڈگری تک بڑھ گیا یا گر گیا، صرف 10 سال میں۔
دیکھیں، زمین اس وقت موت کے سکنجے میں تھی۔ اگر اس دور میں کوئی جاندار زندہ بچا تو وہ صرف سمندر کی گہرائیوں میں ان گرم پانی کے چشموں کے آس پاس تھے جہاں جوالا مکھی کی گرمی ملتی تھی۔ زندگی بال بال بچی تھی اس وقت۔ تو یہاں میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے، اگر زمین کا موسم اس قدر قاتلانہ اور تباہ کن تھا تو ان شدید موسمی حالات نے زندگی کو ختم کرنے کے بجائے ہمیں آگے بڑھنے اور درختوں سے اتر کر زمین پر چلنے پر کیسے مجبور کیا؟ موسم نے ہمارے ارتقاء میں مدد کیسے کی؟ یہاں سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ فطرت کا یہ بے رحم موسمی ہماری کامیابی کی اصل وجہ بنا۔ آپ سوچیں، کروڑوں سال پہلے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے پاناما کا استمس بنا، جس نے اٹلانٹک اور پیسفک اوشنز کو ایک دوسرے سے کاٹ دیا۔ ایک فزیکل بیریئر بن گیا؟ جی، ایک فزیکل بیریئر۔ اب اس ایک تبدیلی نے دنیا بھر کے اوشن کرنٹس یعنی سمندری لہروں کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ افریقہ جو پہلے گھنے اور گرم جنگلات سے بھرا ہوا تھا، وہاں موسم خشک ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، تو جنگل سوکھنے لگے؟ بالکل، گھنے جنگل ختم ہونے لگے اور ان کی جگہ کھلے اور وسیع گھاس کے میدانوں نے لے لی۔ اب ہمارے آبا و اجداد جو بندروں کی طرح درختوں پر رہتے تھے، ان کے پاس چھپنے یا رہنے کے لیے درخت بچے ہی نہیں۔ انہیں مجبوراً خوراک کی تلاش میں درختوں سے اتر کر زمین پر آنا پڑا۔ واو! یعنی اگر موسم بدلتا نہیں تو درخت نہیں گرتے اور ہم نیچے نہیں آتے؟ ہاں، اگر موسم میں یہ سختی نہ آتی تو ہم شاید آج بھی درختوں پر ہی جھول رہے ہوتے۔ موسم ہی وہ واحد طاقت تھی جس نے ہمیں 2 پاؤں پر چلنے والا یعنی بائیپیڈل بننے پر مجبور کیا۔ تو موسم نے درخت چھین لیے اور ہمیں زمین پر لا پھینکا، لیکن اس سفر کو سمجھنا کسی پہیلی کو سلجھانے جیسا ہے۔ میں سوچ رہی تھی آثار قدیمہ کا یہ ریکارڈ اتنا مختصر ہے کہ دنیا بھر سے اب تک دریافت ہونے والے تمام ابتدائی انسان نما ڈھانچوں کو جمع کیا جائے نا تو وہ بمشکل ایک چھوٹے پک اپ ٹرک میں سما سکتے ہیں۔ ارتقاء کی اس کہانی میں بہت سے صفات غائب ہیں۔ صحیح بات ہے، ایک پک اپ ٹرک سے زیادہ نہیں ہے، اور اسی کمی کی وجہ سے ہر دریافت اپنے ساتھ کئی نئی الجھنیں لے آتی ہے۔ یوجین ڈوبوئس کی کہانی کو ہی لے لیجئے۔ اوہ ہاں، ڈوبوئس والی کہانی۔ وہ ایک ڈچ ڈاکٹر تھا جسے 1880 کی دہائی میں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ انسانی آثار کہاں ملیں گے۔ اس نے صرف اپنے دماغ کے ایک اندازے پر تجربہ کیا۔ مطلب کوئی سالڈ تھیوری نہیں تھی اس کے پاس؟ کوئی تھیوری نہیں تھی۔ وہ پہلے سومیٹرا گیا، وہاں بیمار ہوا، پھر جاوا چلا گیا۔ اس کے پاس کوئی تحقیق یا میپ نہیں تھا، بس اس نے قیدیوں کی مدد سے زمین کھودنا شروع کر دی، اور حیرت انگیز طور پر اسے ایک کھوپڑی کا حصہ اور ران کی ہڈی مل گئی، جسے بعد میں جاوا مین یا ہومو ایکٹس کا نام دیا گیا۔ او مائی گاڈ، یہ تو سائنس کی تاریخ کا ایک عظیم تکہ تھا، بالکل ایسا ہی جیسے کسی نے اندھیرے میں تیر چلایا ہو اور سیدھا نشانے پر لگاؤ۔ بالکل سیدھا نشانے پر، ایک مکمل تکہ۔ اور اس وقت تو لوگ یہی مانتے تھے کہ انسانی ارتقاء یورپ یا ایشیا میں ہوا ہوگا اور سب سے پہلے انسانی دماغ بڑا ہوگا۔ پھر 1924 میں ریمنڈ ڈارٹ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ انہوں نے افریقہ میں ٹونگ چائلڈ دریافت کیا جو آسٹریلوپیتھیکس تھا۔ اس کا دماغ چھوٹا تھا لیکن وہ 2 پاؤں پر چلتا تھا۔ ماہرین نے ڈارٹ کا خوب مذاق اڑایا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ دماغ پہلے بڑا ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، ان ماہرین کی انا اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ہمارے آباء و اجداد کا آغاز افریقہ کے چھوٹے دماغ والے جانداروں سے ہوا۔ انہیں لگتا تھا دماغ سب سے اہم ہے تو پہلے وہی بڑا ہوا ہوگا۔ صحیح، ان کا اپنا ایک باعث تھا۔ بالکل باعث تھا۔ لیکن پھر 1970 کی دہائی میں لوسی دریافت ہوئی جو تقریباً 3.2 ملین سال پرانی تھی، اور اس کے ساتھ ہی لیتولی فٹ پرنٹس ملے جہاں جوالا مکھی کی راکھ میں 2 ہمینڈز کے قدموں کے نشان مکمل طور پر محفوظ تھے۔ ان ثبوتوں نے بالآخر یہ حتمی فیصلہ کر دیا کہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑا دماغ پانے سے کروڑوں سال پہلے 2 پاؤں پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن میرا دماغ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ قدرت نے اس گھاٹے کے سودے کو پاس کیسے کیا۔ مطلب آپ اس بات پہ غور کریں، 2 پاؤں پر چلنے کی وجہ سے ہمارے کولے کی ہڈی یعنی پیلوک بون چھوٹی اور تنگ ہو گئی،
اس تبدیلی نے مادہ کے لیے بچے کی پیدائش کو انتہائی دردناک اور خطرناک بنا دیا۔ صحیح، بہت خطرناک۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی بچوں کو اس وقت پیدا ہونا پڑتا ہے جب ان کا دماغ ابھی پوری طرح بنتا نہیں ہے۔ کسی اور جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے بھاگنے لگتا ہے، گھوڑے کا بچہ دیکھ لیں، لیکن انسانی بچہ سالوں تک اپنے والدین کا محتاج رہتا ہے، بالکل بے بس۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر 2 پاؤں پر چلنے سے ہمارے بچے اتنے کمزور اور خطرے میں آ گئے اور ہمارا دماغ بھی اس وقت چھوٹا ہی تھا، تو اس تبدیلی کا آخر فائدہ کیا تھا؟ فطرت نے ہمیں اس کی اجازت کیوں دی؟ آپ کا سوال بالکل جائز ہے، کیونکہ بظاہر یہ ایک بہت بڑا نقصان لگتا ہے، ایک گھاٹے کا سودا لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے ایک بڑی تصویر میں دیکھیں نا، تو 2 پاؤں پر چلنا دراصل توانائی بچانے کا ایک انتہائی شاندار اور مؤثر طریقہ تھا۔ اچھا، توانائی بچانے کا؟ ہاں، جب میدان کھلے ہو گئے تو شکار کو ڈھونڈنے اور خود شکار ہونے سے بچنے کے لیے لمبی گھاس کے اوپر سے دیکھنا لازمی ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جب آپ 2 پاؤں پر چلتے ہیں تو آپ کے ہاتھ آزاد ہو جاتے ہیں، جن سے آپ کھانا جمع کر سکتے ہیں اور اپنے بے بس بچوں کو اٹھا کر سفر کر سکتے ہیں۔ صحیح، ہاتھ آزاد ہونا بہت بڑی بات تھی۔ بالکل۔ اور رہی بات اس بے بسی کی، تو اس کمزوری نے دراصل ایک اور عظیم تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ بچوں کو لمبے عرصے تک دیکھ بھال کی ضرورت تھی، جس نے نر اور مادہ کے درمیان اور پورے قبیلے کے لوگوں کے درمیان مضبوط اجتماعی رشتوں کو جنم دیا۔ اسی ریلائنس، یعنی ایک دوسرے پر انحصار کرنے کی ضرورت نے انسانی سماج کو جنم دیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہماری کمزوری ہی ہماری طاقت بن گئی، اور اس دور میں جو مخلوق سب سے زیادہ فتح مند ثابت ہوئی وہ ہومو ایریکٹس تھی۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ہومو ایریکٹس اپنے وقت کا ویلوسی ریپٹر تھا، مطلب وہ جسم میں بڑا طاقتور، تیز دوڑنے والا، خطرناک شکاری تھا، مگر اس کا دماغ آج کے ایک عام بچے جتنا تھا۔ ہاں، وہ ایک الٹیمیٹ پریڈیٹر بن گیا تھا اس ماحول میں۔ اور ہومو ایریکٹس وہ پہلا انسان نما تھا جس نے بالآخر افریقہ سے باہر نکل کر دوسرے خطوں کا رخ کیا۔ انہوں نے آگ کو قابو کرنا سیکھ لیا تھا اور بہترین پتھر کے آلات، جنہیں آشولین ٹولز کہتے ہیں، بنانا شروع کر دیے تھے۔ آشولین ٹولز، یہ وہی ہے نا جو آنسو کی شکل کے ہوتے تھے؟ جی بالکل، یہ پتھر کے بڑے آنسو کی شکل کے ہتھیار تھے جنہیں شکار اور کھانا کاٹنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بہت ہی عمدہ قسم کے آلات تھے یہ۔ لیکن ان ہتھیاروں کے ساتھ ایک بہت بڑا راز جڑا ہے جسے موویس لائن کہا جاتا ہے۔ جب ماہرین نے ان ٹولز کا میپ بنایا تو انہوں نے دیکھا کہ افریقہ اور یورپ میں تو یہ آلات ہزاروں کی تعداد میں دریافت ہوئے، لیکن ایشیا میں ایک مخصوص خطے کے بعد اچانک یہ جدید ہتھیار ملنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا تھا؟ کیا جب وہ ایشیا پہنچے تو اچانک ہتھیار بنانا بھول گئے تھے؟ انہوں نے اپنی بہترین ٹیکنالوجی پیچھے کیوں چھوڑ دی؟ دیکھیں، یہ پہلی نظر میں عجیب لگتا ہے، جیسے انہوں نے ترقی کی بجائے تنازلی کا سفر شروع کر دیا ہو کہ سب کچھ بھول گئے۔ لیکن ماہرین اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ان کی بے وقوفی نہیں بلکہ انتہائی جدید مہارت تھی۔ وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایشیا کے ان جنگلات میں پہنچے نا، تو انہوں نے وہاں بانس یعنی بیمبو دریافت کیا۔ بیمبو پتھر کے مقابلے میں زیادہ ہلکا تھا، اس سے انتہائی دھاردار ہتھیار بنائے جا سکتے تھے اور اسے کاٹنا اور ڈھالنا بھی آسان تھا۔ انہوں نے پتھر کے اوزار بنانے اس لیے چھوڑ دیے کیونکہ انہیں ایک بہتر آلٹرنیٹو مل گیا تھا۔ او اچھا، تو مٹیریل ہی چینج کر لیا انہوں نے؟ بالکل۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ بیمبو وقت کے ساتھ گل سڑ جاتا ہے، اس لیے آثار قدیمہ کی کھدائی میں ہمیں اس کے ثبوت نہیں ملتے۔ یہ ان کی لا علمی نہیں بلکہ ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے کی بہترین صلاحیت تھی۔ یہ ایک زبردست زاویہ ہے۔ مطلب ہم سوچیں تو ان کی اس قوت ارادہ کا اندازہ ان آسٹریلیا میں ملنے والے منگو مین سے بھی ہوتا ہے۔ لیک منگو کے آثار بتاتے ہیں کہ تقریباً 7000 سال پہلے انسان وہاں پہنچ چکا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا ہمیشہ سے ایک جزیرہ رہا ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے کم از کم 7 میل کا کھلا اور خطرناک سمندر پار کرنا لازمی تھا۔ 7 میل کا سمندر، وہ بھی اس وقت؟
ہاں نا، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتدائی لوگ جنہیں ہم ساتھی اور ان پڑھ گھار کے انسان سمجھتے تھے، دراصل کشتیاں بنانے، سمندری ہواؤں کو سمجھنے اور نئے راستوں کی کھوج لگانے میں اتنے ہی ماہر تھے جتنے بعد میں آنے والے مسافر۔ ہم انہیں بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور اسی غلط فہمی کا شکار ہم نیانڈرتھلز کے حوالے سے بھی رہیں۔ عام تصور یہ بنایا گیا ہے کہ نیانڈرتھلز بھاری بھرکم، جھک کر چلنے والے، بے وقوف قسم کے لوگ تھے، لیکن حقیقت بالکل مختلف ہے۔ ان کے دماغ 1.8 لیٹرز کے تھے، جو ہمارے آج کے جدید دماغ سے جو لگ بھگ 1.4 لیٹرز کے ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے تھے۔ ویٹ، ان کے دماغ ہمارے دماغ سے بڑے تھے؟ جی ہاں، اور وہ آئس ایج کے ان شدید ترین طوفانوں اور برفیلی ہواؤں میں زندہ رہے جہاں درجہ حرارت -50 تک گر جاتا تھا اور خوراک نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ انتہائی سخت جان تھے۔ مگر اس سب طاقت اور بڑے دماغ کے باوجود وہ اس دنیا سے مکمل ناپید ہو گئے اور ہم یعنی ہومو سیپینز بچ گئے۔ اور یہاں پر سائنس میں ایک بہت بڑی بحث چھڑ جاتی ہے کہ ہم آج کہاں سے آئے ہیں۔ ایک نظریہ آؤٹ آف افریقہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ماڈرن انسان حال ہی میں افریقہ سے نکلا اور اس نے دنیا میں جا کے دوسری تمام نسلوں کو تباہ کر دیا۔ ہاں، ایک تھیوری یہ ہے۔ اور دوسرا نظریہ ایلن تھارن کا ملٹی ریجنل ہائپوتھیسس ہے، جس کے مطابق مختلف خطوں میں موجود ابتدائی انسان ایک ساتھ ارتقا پذیر ہوئے اور ان کے آپس میں میل جول سے ماڈرن انسان وجود میں آیا۔ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے سائنس نے کیا راستہ نکالا؟ دیکھیے، اس تحقیق میں سب سے بڑا انقلاب مائٹوکونڈریل ڈی این اے کے استعمال سے آیا۔ اچھا، یہ عام ڈی این اے سے مختلف کیسے ہوتا ہے؟ یہ عام ڈی این اے سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ ہمارا عام ڈی این اے ہمارے والدین، دادا دادی اور سب کی جینیٹک معلومات کا ایک الجھا ہوا جھولا ہوتا ہے، یعنی سب کچھ مکس ہو جاتا ہے۔ لیکن مائٹوکونڈریل ڈی این اے صرف اور صرف ماں سے بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ ایک بائیولوجیکل بارکوڈ کی طرح ہے جو باپ کے ڈی این اے سے مکس نہیں ہوتا۔ اوکے، یعنی پیور لائن چلتی ہے۔ بالکل، اس لیے اس کی تحقیق کرنا آسان ہے۔ اس کے علاوہ یہ خاص رفتار سے میوٹیٹ یعنی تبدیل ہوتا ہے، جس سے ہم اسے ایک گھڑی یا جینیٹک کلاک کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ شروعاتی تحقیق نے جب دنیا بھر کے لوگوں کا مائٹوکونڈریل ڈی این اے ٹیسٹ کیا نا، تو سب کا راستہ واپس افریقہ کی ایک چھوٹی سی آبادی تک جا پہنچا۔ اس نے آؤٹ آف افریقہ نظریے کو زبردست تقویت دی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ میں نے پڑھا ہے کہ مونگو مین کے ڈی این اے نے اور بعد میں خود نیانڈرتالز کے ڈی این اے نے اس صاف ستھری تھیوری میں بہت سی الجھنیں پیدا کر دیں۔ پتہ چلا کہ ہمارے اور ان کے درمیان انٹر بریڈنگ ہوئی تھی، یعنی ہمارے آباء و اجداد ان کے ساتھ ملے جلے تھے، اور آج بھی زیادہ تر آبادی کے اندر نیانڈرتال ڈی این اے کا کچھ حصہ موجود ہے۔ ہاں، بہت سے لوگوں میں آج بھی وہ ڈی این اے موجود ہے۔ لیکن میرا سوال وہیں کھڑا ہے، اگر وہ اتنے سخت جان تھے اور ان کے دماغ بڑے تھے تو وہ کیوں غائب ہو گئے؟ اور یہ کینیا کے اولور گائیسیلی کا کیا راز ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں بنائے گئے بہترین ہتھیار ایسے ملے جیسے کوئی فیکٹری ہو، لیکن ایک بھی انسانی ہڈی وہاں سے دریافت نہیں ہوئی؟ آخر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ اولور گائیسیلی جیسی جگہیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آثار قدیمہ کبھی ہمیں مکمل تصویر نہیں دکھاتا۔ رہی بات نیانڈرتھلز کے ختم ہونے کی، تو اس کا کوئی ایک حتمی جواب نہیں ہے۔ کیا ہم نے ان کا بے رحمی سے شکار کیا؟ شاید۔ کیا ہم اپنے ساتھ ایسی نئی بیماریاں اور وائرس لائے جن سے ان کا امیون سسٹم نبھٹ نہیں سکا؟ یہ بھی ممکن ہے۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، لیکن سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ ہماری سوشل نیٹ ورکنگ، یعنی آپس میں رابطے اور زبان کا استعمال زیادہ بہتر اور جدید تھا۔ ہم وسائل پر جلدی قبضہ کر لیتے تھے، وسیع پیمانے پر خوراک کی تجارت کرتے تھے اور تجربات آپس میں بانٹتے تھے۔ ہماری فتح کسی ایک بڑے دماغ کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ ہماری اجتماعی مہارت تھی جس نے ہمیں ان پر سبقت دلائی۔ ہم نے انہیں آؤٹ کمپیٹ کر دیا۔ تو
ہماری سمجھ بوجھ اور آپس میں مل کر کام کرنے کی اس طاقت نے ہمیں دنیا کا سب سے بڑا شکاری تو بنا دیا، لیکن ہماری اس جیت کی قیمت کسی اور نے چکائی ہے۔ آئیے اس کتاب کے آخری حصے گڈ بائی کی طرف چلتے ہیں، جو بہت دکھ بھرا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب جدید انسان نے پہلی بار امریکہ یا آسٹریلیا کے خطوں میں قدم رکھا ہوگا تو وہاں کے جانور تو انسانوں کو جانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے ہمیں پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ان کا رد عمل کیا تھا اس وقت؟ وہ ہمیں دیکھ کر بالکل خوفزدہ نہیں تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ان خطوں میں عظیم الشان جانور، جنہیں میگا فونا کہا جاتا ہے، آزادی سے گھومتے تھے۔ آسٹریلیا اور امریکہ میں ایسے بڑے اور عظیم سلاٹس تھے جو کسی عمارت کی دوسری منزل کی کھڑکی تک آرام سے دیکھ سکتے تھے۔ باپ رے، اتنے بڑے! ہاں، اور وہاں ایسے کچھوے تھے جو کسی چھوٹی گاڑی کے برابر تھے۔ لیکن جیسے ہی انسانوں نے ان خطوں میں قدم رکھا نا، انہوں نے بے دھڑک شکار شروع کر دیا۔ وقت کے ایک بہت ہی چھوٹے پیمانے میں ان بڑے جانوروں کی تقریباً 75 سے 95% آبادی ہمیشہ کے لیے ناپید ہو گئی۔ انسان جہاں گیا وہاں تباہی لے کر گیا۔ اور یہ تباہی صرف اس قدیم دور کی بات نہیں ہے۔ جب ہم 1680 کی دہائی میں دیکھتے ہیں تو اس وقت آئزیک نیوٹن اور ہیلے جیسے عظیم سائنسدان کائنات کی فضاؤں اور فزکس کے بارے راز کھول رہے تھے، گریوٹی کی تھیوری لکھی جا رہی تھی، اور بالکل اسی وقت دوسری طرف موریشس کے جزیرے پر انسان اپنی بھوک اور لاپرواہی کی وجہ سے ڈوڈو پرندے کی آخری نسل کو بے دردی سے مٹا رہا تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا کانٹراسٹ ہے۔ بالکل، یہ انسان کی دو رخی فطرت کی ایک واقعی عجیب اور تکلیف دہ تصویر ہے کہ ایک طرف ہم دماغی ارتقاء کے عروج پر ہیں اور دوسری طرف میس ایکسٹنکشن یعنی عظیم تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ اور اس بے حسی کی سب سے دکھ بھری اور انوکھی کہانی سٹیونز آئلینڈ رین کی ہے۔ اوہ، وہ چھوٹے پرندے کی کہانی؟ جی، یہ نیوزی لینڈ کے پاس ایک چھوٹے سے جزیرے پر رہنے والا ایک نہ اڑنے والا معصوم سا پرندہ تھا۔ کیونکہ اس جزیرے پر کوئی شکاری نہیں تھا، اس لیے یہ پرندہ اربوں سال تک حفاظت سے زندہ رہا اور ارتقاء کی سیڑھیاں چڑھتا رہا۔ لیکن پھر انسانوں نے وہاں ایک لائٹ ہاؤس بنایا، اور اس لائٹ ہاؤس کا رکھوالا یعنی کیپر اپنے ساتھ ایک بلی لے کر آیا۔ ایک بلی؟ صرف ایک اکیلی بلی؟ صرف ایک اکیلی بلی۔ اس ایک بلی نے جزیرے کے چھپے چھپے کو چھان مارا اور شکار کر کر کے اس نادر پرندے کی پوری نسل کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ کروڑوں سال کا ارتقاء چند مہینوں میں ایک اکیلی بلی نے ختم کر دیا۔ آپ سوچیں یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے۔ یہ سچ میں سن کر دماغ سن ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پیمانے کی بات کریں تو قدرت کا اپنا ایک حساب کتاب ہوتا ہے جسے بیک گراؤنڈ ایکسٹنکشن ریٹ کہتے ہیں۔ قدرتی طور پر دنیا میں ہر 4 سال میں تقریباً ایک سپیشیز کا خاتمہ ہوتا ہے، جو کہ ایک معمول کا حصہ ہے، ایک بیلنس ہے۔ لیکن جب سے انسان نے اس دنیا کا نظام سنبھالا ہے، یہ رفتار ہزاروں میں نہیں بلکہ تقریباً 1,20,000 گنا بڑھ چکی ہے۔ یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس سیارے کے لیے کسی آتش فشاں یا برفیاتی دور سے کم نہیں ہیں۔ ہماری مداخلت نے فطرت کے توازن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور اسی مقام پر مجھے ایو ولسن کے وہ عظیم الفاظ یاد آتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ون پلانٹ ون ایکسپیریمنٹ، یعنی یہ دنیا ایک عظیم تجربہ گاہ ہے اور ہم اس واحد تجربے کا حصہ ہیں، لیکن ہم خود ہی اس دنیا کو تیزی سے تباہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے عجیب پیراڈاکس یہ ہے کہ جس تیز دماغ سے ہم اسے تباہ کر رہے ہیں، وہی دماغ ہماری واحد امید ہے جو اسے بچا بھی سکتا ہے۔ یہ پوری کتاب اور بل برائسن کی تحقیق ہمیں یہی سکھانا چاہتی ہے۔ اگر ہم اس تمام معلومات کا نچوڑ نکالیں تو ہماری موجودگی کا وجود خود میں ایک عظیم معجزہ ہے۔ 4 بلین سال کا ارتقاء، تباکن موسمی تبدیلیاں، برف کے پہاڑ، ان گنت جان لیوا آفاتیں اور قسمت کے انوکھے کھیلوں نے ہمیں یہاں اس مقام تک پہنچایا ہے۔
زمین کی اس پوری لمبی تاریخ کو اگر ایک پیمانے پر رکھا جائے تو ہم جدید انسان اس تاریخ کے صرف 0.0001% حصے میں موجود ہیں۔ 0.0001%، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل، ہماری موجودگی تاریخ کے کلاک پر صرف ایک چھوٹے سے لمحے کے برابر ہے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ ہم ان کروڑوں سال کی قدرتی آفتوں اور موسمی عذابوں کا نتیجہ ہیں جہاں قدرت نے بظاہر ہمیں مٹانے کی کوشش کی، مگر ہم آگے بڑھتے گئے۔ لیکن یہاں میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے والی بات چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اگر ہمارا ارتقاء اور یہاں تک پہنچنا اچانک آنے والی موسمی تبدیلیوں یعنی کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں ہی ممکن ہوا تھا، جہاں قدرت ہمارا فیصلہ کرتی تھی، تو آج حالات مختلف ہیں۔ آج ہم خود اپنی فیکٹریوں اور کاربن ایمیشنز کے ذریعے اپنا موسم بدل رہے ہیں۔ تو کیا اس بار جب ہم قدرت کے بجائے خود اپنا موسم بدل رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے آنے والے ارتقاء کو کسی نئے اور عظیم تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ کیا ہم نے خود کو اس قدرتی انتخاب کے دائرۂ کار سے باہر نکال لیا ہے، یا اگلا آئس ایج اور ہمارا خاتمہ ہمارے اپنے ہاتھوں لکھا جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو دنیا کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ لیجنڈز اینڈ لینڈز پر وقت، تاریخ اور سائنس کے اس عظیم اور حیران انگیز سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔